बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद और उम्मीद है कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा और ज़बरदस्त हुआ होगा। और हम अपना शो लेकर आते हैं सुबह सवेरे आपके सामने। और ख़ास तौर पर हमारी कोशिश ये होती है कि जो इस वक्त वो इश्यूज़ जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपको मज़ीद मालूमात, चाहे वो सेहत के हवाले से हो या फिर दीगर इश्यूज़ हों, हम उससे आपको आगाही देते रहें। तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हम लेकर आते हैं जिसका फ़ीडबैक भी हमें आता है, और आप एक्स ऐप ट्विटर पर हमें फ़ीडबैक देते हैं। हमारा पेज है फेसबुक पर भी, और यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारा शो किसी भी सेगमेंट को दोबारा देखना चाहते हैं और मिस कर देते हैं तो आप रिपीट में भी हमारा शो शाम 4 बजे देख सकते हैं। तो मैं सदफ अब्दुल जब्बार, और शो का फिर आगाज़ कर ही देते हैं। मौसम की बात कर रहे हैं तो हम जो कराची वाले हैं उनको बताया गया था जी कि बारिश होगी, 2 से 3 दिन बारिश होगी हल्की फुल्की, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ और उसके बाद से सिर्फ बादल छाए हुए हैं और बारिश जो है वो नहीं हुई है जैसे कि प्रेडिक्शंस थी। बहरहाल मौसम की तो आगे जाकर बात भी करेंगे। क्रिकेट में लेकर बहुत सारी खबरें हैं जिसको लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं हालिया, उसको लेकर भी बहुत सारी बहस हो रही है। क्रिकेटर्स के रवैयों पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज की जो सबसे अहम स्टोरी है, एक सबसे अहम केस जिसकी समाअत हुई, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का एक केस था। इसका महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा, और टाइम में कुछ रद्द-बदल हुआ है। पहले बताया गया था कि 9 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा, अब बताया जा रहा है कि दिन 12 बजे सुनाया जाएगा, और फ़ैसला सुनाने का वक्त और जो मकाम है वो भी तब्दील कर दिया गया है। तो नई कॉज लिस्ट जारी हुई रात गए, और नई कॉज लिस्ट के मुताबिक ये अब 9 बजे सुनाया जाना था, तो अब ये दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। अच्छा, हुआ क्या कि जो 13 रुकनी बेंच है वो फैसला सुनाएगा। इससे पहले जो कॉज लिस्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच ने सुनाना है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें सुनी, और 31 मई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर दस्तयाब जजेस का फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील दिया गया, जिसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर अपीलों की तकरीबन आप ही कह सकते हैं कुल 9 समातें हुई। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो 77 मुतनाज़ मखसूस नशिस्तें थीं उनको मुअत्तल कर दिया था, और कुल 77 नशिस्तों में से 22 कौमी और 55 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। अच्छा, अब फुल कोर्ट इजलास भी हुए और उसके 2 मुशावरती इजलास हुए। जैसा कि थ्रू आउट कल हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमसे हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे, वो ये कह रहे थे कि ये बड़ी गैर मामूली सी बात है। उमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई भी, चाहे वो फैसला कितना ही अहम हो, उसके सुनाए जाने से पहले इस तरह फुल कोर्ट इजलास हो। तो ये भी इस कहते हैं ना, इस केस की अहमियत यूँ भी बढ़ गई है। फिर ज़ाहिर पाकिस्तान की जो कौमी सियासी तारीख है, उस क्या वंस एंड फॉर ऑल आज जो डिसीजन होगा इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये डिसाइड हो जाएगा कि कोई जमात अगर वो अपने इलेक्शन सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ती, दूसरी जमात में शामिल हो जाती है, और उस जमात के भी अपने इशू होते हैं। यानी कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन में उन्होंने नहीं अपनी तरजीही फहरिस्त के लिए अप्लाई किया था, उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये 77 जो नशिस्तें थी ये बांट दी थी बाकी जमातों में। तो चलें सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। फ़ैसला तो अभी आना है, लेकिन जो अब तक समाअत का अहवाल रहा, जो तमाम फरीकैन की जानिब से दलाइल दिए गए, उसके को देखते हुए इस फैसले की इम्पोर्टेंस कितनी है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर कानून शहबाज खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहबाज खोसा साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू और ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि फुल कोर्ट में जो शामिल जजेस हैं उन्होंने मुशावरत भी की। ये ज़ाहिर हम रिपोर्टर्स से तो जान रहे थे, आप ज़ाहिर माहिर कानून हैं, आप ज़रा बताइएगा कि फ़ैसले से पहले इस तरह की मुशावरत, इसको हम एक रूटीन समझें या ये बहुत गैर मामूली बात है? ये जी मुशावरत तो होती है। अब फुल कोर्ट मुशावरत जिस तरीके से की गई, इस तरीके से अगर नहीं, मतलब अगर बंद कमरे में नहीं हुई तो फुल कोर्ट से हो गई, मुशावरत की गई है, अच्छी बात है, होती भी है। मगर इस तरीके से इस केस में हुई, ज्यादा हाईलाइट हो गई और गैर मामूली हुई। मगर अच्छी बात है कि मुशावरत की गई। जजेस को आपस में एक दूसरे के जो सवालात कुछ जहन में रह जाते हैं, वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू खुद भी ये आपस में डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद उसको
ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے. اس کا فیصلہ جو ہے اس نے سارے عوام کو افیکٹ کرنا ہے, اس لیے مشاورت کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن مختلف جو فورمز رہے جس میں پشاور ہائی کورٹ, پہلے الیکشن کمیشن نے یہ جو ہے جو الیکشن ہوئے تھے انٹرا پارٹی, اس کو بنیاد بنا کر جس طریقے سے فیصلہ دیا, اس کے خلاف پھر تمام تر ہم نے دیکھا دونوں پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی ہو یا سنی اتحاد کونسل, ان کی اپنی اپنی رائے سامنے آئی. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, پھر سپریم کورٹ, اور پھر یہ لارجر بینچ میں معاملہ گیا. یہ جن اسٹیجز پر یہ کیس گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے طے ہو جائے گا کہ اس طرح کی سچویشن میں کسی بھی جماعت کی نشستیں دوسری جماعتوں کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی ہیں؟ تو تاریخی ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں اس فیصلے کو. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ پاکستان دوبارہ اس قسم کے حالات سے گزرے اور کوئی بھی الیکشن اس قسم کے حالات میں ہو جہاں پر ایک پارٹی کو بالکل زیر عتاب لانے کی پوری کوشش اسٹیٹ کر دے اور اس کے بعد اس پارٹی کے بکھرے ہوئے تنکے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے تو وہ بیچارے الیکشن لڑیں. یہ اللہ نہ کرے پاکستان میں دوبارہ ہو. تو یہ حالات جو ہیں یہ بڑے عجیب قسم کے حالات تھے, غیر معمولی حالات تھے جن میں یہ الیکشن ہوئے. جس طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی, جس طریقے سے ان کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں اور پارٹیز بیچ میں بنائی گئیں, اور پھر فائنلی جو ہے ایک اور پارٹی کا انتخاب جب انہوں نے کیا بلے باز کا, تو اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. آج تک جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تو بیہائنڈ بارز ہے, اور اس کے فیصلے کس طرح ہوئے الیکشن میں لڑنے کے, کن حالات میں ہوئے, یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ بڑے غیر معمولی حالات تھے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ براڈ پرنسپلز لے ڈاؤن کرتی ہے. ہمارے ملک کوئی بھی اتنے زیادہ اس طرح کے حالات کے بارے میں کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تو ان حالات میں بیسکلی کانسٹیٹیوشن کی منشا کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کی منشا آرٹیکل 51(6)G میں اور سی اور ڈی میں جو منشا ہے ریزرو سیٹ کی, وہ یہ ہے کہ جس تناسب سے عوام ووٹ دیتی ہے اسی تناسب سے ریزرو سیٹس خواتین کو اور اقلیتوں کو ملنی چاہیے, ان لوگوں کو جن کو ایک جماعت نے بیک کیا ہے. اب اس کیس میں مسئلہ جماعت کا پڑ گیا کیونکہ قاضی صاحب نے 11:30 بجے ایک فیصلہ دے دیا اور بلہ چھین لیا. جس بلے چھیننے والے فیصلے سے الیکشن کمیشن نے یہ کہتی رہی کہ ہمیں اس سے یہ ہوا کہ شاید آپ نے پارٹی ختم کر دی ہے, جبکہ قاضی صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا کہ پارٹی تو ختم نہیں ہوئی تھی, ہم نے تو یہ ہرگز نہیں کہا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر معمولی تھیں, آگے ادھر غیر معمولی تھیں, اور ان میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ الیکشن ایکٹ کو آپ نے نہیں دیکھنا, آپ نے کانسٹیٹیوشن کی منشا کو دیکھنا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کی منشا عوام کو ان کا حق دلوانا ہے. سپریم کورٹ بھی جو ہے بڑی عدالت ہے, یہ کوئی چھوٹی عدالت نہیں ہے کہ لکیر پہ ٹھپے مارتی ہے. براڈر پرنسپل کو دیکھے گی کہ آخر قانون کا مقصد کیا ہے. قانون کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسی جماعت کو ریزرو سیٹس مل جائیں جس نے ووٹ ہی نہ لیے ہوں الیکشن میں. تو قانون کا مقصد تو یہ ہے جو کہ 8 فروری نے لوگوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص جماعت کو ڈھونڈ کر اس کے سمبل نہ ہونے کے باوجود اس کے بیکڈ کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈ کر ان کے سمبلز کو ڈھونڈ کر بڑی مشکلوں سے لوگوں نے جا کر ووٹ دیا, جس کے نتیجے میں یہ آزاد امیدوار جو ہیں الیکٹ ہوئے. اور یہ آزاد امیدوار نہیں تھے, یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی بیکڈ امیدوار تھے. اب کیا وہاں پر پولیٹیکل پارٹی لکھ دیا جائے اور آپ پوری مشینری استعمال کر کے اس پارٹی کو ختم کرنے دیا جائے, کوشش کرنے, تو کیا اس سے قانون کی منشا چینج ہو جائے گی؟ کیا ہم لکیر کے فقیر بن جائیں گے؟ لیکن جو قانونی جو اس میں سکھم آ رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ سب کو پتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں, لیکن وہ آزاد تھے, اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ظاہر ہے یہ تمام تر فیصلے سنائے گئے تھے. پھر جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے الاغ کیا ان کے اپنے حامد رضا صاحب وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے, پھر انہوں نے ترجیحی فہرست جمع نہیں کرائی. تو یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے تو قانون کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں, یہ جو قانونی پیچیدگیاں جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ کس تاریخ کو سمبل کے لیے کس نے اپلائی کرنا تھا, یہ الیکشن ایکٹ کے قانون ہیں. الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے بڑا ایکٹ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن جو ہے سب سے اوپر رہتی ہے, اور سپریم کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. سپریم کورٹ نے بھی
आइन की मंशा को आइन की रूह के मुताबिक डिसाइड करना है। ये कोई ट्रैफिक के सिग्नल का कानून नहीं है कि आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी तो आपका चालान होगा। आपने किन हालात में पार्टी के लिए नहीं अप्लाई किया या किन हालात में इन आजाद उम्मीदवारों ने, जो कि बेसिकली आजाद नहीं थे, इन लोगों को इनके सिंबल और बार बार पीटीआई की वेबसाइट और पीटीआई की पोर्टल के थ्रू लोगों को बताया गया कि पीटीआई के ये कैंडिडेट हैं। जो लोग वोट डालने गए उन लोगों को तो नाम भी नहीं पता थे कि ये कौन साहब हैं ये खड़े हुए हैं। उनको सिर्फ ये पता था कि ये इमरान खान का कैंडिडेट है, इसलिए उन्होंने जाके उन लोगों को वोट दिए। तो ये कह देना कि ये आजाद लोग थे, ये आजाद हरगिज नहीं थे। ये लोग जो हैं ये बैक्ड थे, पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट थे। और आइन की मंशा भी ये कहती है कि आवाम ने जिस तरीके से वोट डाला है, जिन लोगों को उसी रेशो से आप देंगे अकलियती नशिस्तें भी और विमेन की भी। कानूनी तौर पर ये साबित किया जा सकता है, सबको पता है कि वो पीटीआई बैक थे, लेकिन ऑन पेपर्स इलेक्शन कमीशन के ये कह देने के बाद कि जी आपने इंटर पार्टी इलेक्शंस जो है वो नहीं कराए हैं, टाइम पे नहीं कराए हैं, बहुत सारे इशू सिंबल्स ले लिया गया, तो ये कानूनी तौर पे प्रूफ किया जा सकता है? देखें, ये अब आपके सामने है। अब हम आंखें बंद कर लें तो क्या अब इसमें क्या प्रूफ रह जाता है? जो कुछ पिछले 1.5 साल से इस मुल्क में हो रहा है, इसको प्रूव करने की जरूरत क्या है? ये सबके सामने आया है। दूसरी बात ये कि ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इसने ये जो सारी इलीगैलिटीज हुई हैं इनसे ऊपर होकर फैसला देखना है, और ऐसा फैसला देखना है कि जो जजेस का काम है कि ऐसा फैसला दें जो कि कानून की स्पिरिट को आवाम के हक में और आवाम के लिए जो है फैसला दें। ये किसी सरकारी कोई सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए नहीं देते। और आप ये भी देखें कि ये सारी कंफ्यूजन, अगर वो फैसला ना आता, सिंबल छीनने का, बल्ला छीनने का फैसला ना आता, तो ये सारी कंफ्यूजन होनी भी नहीं थी। तो ये बड़ा देखभाल कर फैसला करना पड़ेगा इनको, और जो कि इन्होंने किया, और इसीलिए इन्होंने ये मशावरती बार बार इजलास हुए। आपने देखा भरपूर हेयरिंग हुई, 9 बड़ी हीटेड हेयरिंग्स हुई, जजेस एक दूसरे से भी सवालात जो है उठाते रहे, और हर एक ने कोशिश की है कि यहाँ जितने भी सुखम हैं इनको एड्रेस किया जा सके। ये एक गैर मामूली सिचुएशन थी, और इस गैर मामूली सिचुएशन में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे अदालत में बहुत सीनियर जजेस हैं, ये 13 रुकनी लार्जर बेंच है, ये कोई अच्छा फैसला ही करेंगे, और इससे आवाम का भला ही होगा, बजाय इसके किसी टेक्निकलिटी की मार पर कोई ऐसा गलत फैसला दे बैठे जिससे आवाम जो है वो बेजन हो जाए। बात ये है कि आवाम ने 8 फरवरी को निकल कर अपनी विल का मुजाहरा किया, किन हालात में किया ये सबके सामने है। आवाम ही इसके फैसले का इंतजार कर रही है। अब ये फैसला जो है ये जजेस के हाथ में है। साहब, वन लास्ट थिंग, ज़ाहिर है ये तो जो फैसला अदालत देगी वही फैसला हमारे सामने आएगा, लेकिन 2 ऑप्शंस के अलावा क्या कोई तीसरा ऑप्शन भी, यानी कि या तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिल जाएंगी, या जो अभी सिचुएशन है करंट वही रहेगी, या कोई तीसरा ऑप्शन भी आ सकता है फैसले की सूरत में? जो भी होगा इंशाल्लाह कानून के मुताबिक ही होगा। मेरे ख्याल में अदालत जो है वो इसका आइन और कानून का भरपूर मुताला करते हुए फैसला करेगी, आइन और कानून के मुताबिक, बजाय ये कि वो किसी टेक्निकलिटी की बेस पर किसी प्रॉब्लम को ओवर रीच करने के लिए करें। आई थिंक आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करें। बहुत शुक्रिया। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ थे, और ज़ाहिर है 12 बजे का वक्त दिया गया है फैसला सुनाए जाने के हवाले से। जो फैसला होगा अब ज़ाहिर है उस पर बाद में बात की जाएगी। अभी तो ये खबर है कि जी 9 बजे फैसला सुनाना था, और अब ये 12 बजे ये 13 रुकनी बेंच ये फैसला सुनाएगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर आज बात करनी है, और जहां हम सियासी और कानूनी बहस में उलझे हुए हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कि मुतादिद हम ऐसी एसोसिएशंस की बात कर लें, चाहे पेट्रोलियम डीलर्स थे, फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन है, जो टैक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एहतजाज करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो फ्लावर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज जारी रखा हुआ है हड़ताल की वजह से।
پاکستان بھر کے جو مختلف چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں پر آٹے کی جو پسپائی کا کام ہے وہ بند ہو گیا ہے، جیسا کہ اندیا انہوں نے پہلے دے دیا تھا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آٹے کی قلت ہو گئی ہے۔ کراچی جیسا شہر، بڑا شہر، یہاں پر بھی فلاور ملز نے گندم کی پسپائی بند ہونے سے اب ظاہر ہے سپلائی متاثر ہوئی ہے، تو پسپائی جو ہے وہ اس سے لوگ پریشان ہیں، اور لاہور، پشاور، کوئٹہ اور حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں بھی آٹا چکیوں نے کام بند کر دیا ہے۔ اب چکی پر کام کرنے والے جو محنت کش ہیں ان کے ساتھ آٹے کی تلاش میں جو شہری ہیں وہ پریشان ہیں۔ الٹیمیٹلی جو برڈن ہوتا ہے وہ صارف پر ہی آتا ہے اس تمام تر صورتحال کا۔ اب جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بنیں گے، ٹیکس جمع کرنا حکومت کا کام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشو ریزالو کیوں نہیں ہوا، کیونکہ بات چیت کے بہت سارے آپشنز بھی اپنائے گئے، اور ٹیکس کے نفاذ کی واپسی تک یہ کہتے ہیں جی کہ ہڑتال جاری رہے گی۔ اب کراچی میں جو فلاور ملز بند ہیں جس کی وجہ سے آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اس پر ہم ذرا رپورٹ جان لیتے ہیں، صورتحال جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے انجم وہاب ہمارے ساتھ ہیں، غالباً ان سے جان لیتے ہیں۔ انجم، اچھا، ملتان سے ہمارے ساتھ احمد مرزا موجود ہیں، دونوں سے ہم صورتحال جانیں گے کہ وہاں شو میں ظاہر ہے اس بڑے فیصلے کے بعد اور احتجاج کے بعد کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی کی صورتحال جانتے ہیں۔ انجم بتائیے گا، چکیاں بند ہیں، فلاور ملز کی ہڑتال جاری ہے، اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں اس ہڑتال کے، سپلائی جو ہے وہ بھی بند ہو گئی آبویسلی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہڑتال ابھی مزید اثر دکھائے گی؟ جی بالکل، کراچی میں تقریباً 100 سے زائد فلاور ملز ہیں اور تقریباً 250 سے 300 چکیاں بھی ہیں۔ آٹا چکی ایسوسیشن نے تو کہا ہے کہ جی جو ریٹیلر ہیں ان لوگوں نے تو وہ ہڑتال میں شامل نہیں ہے، لیکن جو ہول سیل کا کام کرتے ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن فلاور مل تقریباً 100 ہیں اور تقریباً یہاں پہ 70 سے 80 ہزار بوریاں روزانہ گندم کی پسائی ہوتی ہے، لاکھوں کلو آٹا جو ہے نا شہر میں سپلائی ہوتا ہے جو کل سے بند ہو چکا ہے۔ اور یہی صورتحال آج بھی ہے کہ فلاور مل بند ہیں، اور فلاور مل ایسوسیشن کے چیئرمین عامر عبداللہ کا کہنا ہے کہ جب تک ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا وہ اپنی ہڑتال پر قائم رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 جولائی سے ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ ہو چکا ہے اور لاکھوں روپے فی مل کا جو ہے نا وہ ٹیکس جمع ہو چکا ہوگا گورنمنٹ کے پاس ان کے ریکارڈ میں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ریٹیل کی سطح پر ہونا چاہیے، نہ کہ فلاور ملز کے اوپر وہ ایک شخص سے اس کا NTN نمبر لے کے بوریاں نہیں بیچ سکتے، یہ ریٹیل کی سطح پر ہونا چاہیے۔ فلاور مل تو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ہے، تو ان کا اپنا کہنا اپنی جگہ اپنا موقف ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے FBR کے چیئرمین سے بھی ملاقات کی تھی، وہاں سے بھی مذاکرات میں ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ شام بھی انہوں نے یہی کہا تھا جب تک یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ واپس نہیں لیا جاتا ہڑتال کی کال واپس نہیں لی جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شہر کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں پکوان سینٹر بھی ہیں، ہوٹلز بھی ہیں، تندور بھی ہیں، جبکہ ڈبل روٹی بنانے والی فیکٹریاں بھی ہیں، بیکری آئٹم بھی ہیں، تمام جگہ آٹا اور میدا استعمال ہوتا ہے۔ اب کل سے یہاں سپلائی بند ہو چکی ہے، اگر کسی کے پاس 1 سے 2 دن کا کوٹا ہوگا تو وہ آج یا کل میں ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دکانوں کے اوپر جو کوٹا رکھا ہوگا، جو ان کے پاس تھیلیاں آتی ہیں 10 کلو کی یا کھلا آٹا فروخت ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ لاکھوں کلو آٹا روزانہ گندم پیس کر شہر میں سپلائی ہوتا ہے۔ اور فلاور مل مالکان کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ اگر ہم بات کریں آٹے کی کتنی کھپت ہوتی ہے کراچی میں؟ تقریباً انہوں نے جو لاکھوں کلو بتایا تھا مجموعی تعداد، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس سے تو لاکھوں کلو آٹا چلا جاتا، 70,000 سے 80,000 بوریاں گندم کی پسائی ہوتی ہے اور اس سے لاکھوں کلو آٹا بن کے شہر میں سپلائی ہوتا ہے۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے مختلف جو ہے نا خریدار ہیں، جس میں فوڈ فیکٹریز بھی ہیں جو بیکری آئٹم تیار کرتے ہیں، پکوان سینٹر والے ہیں جو شیرمال اور روٹیاں تیار کرتے ہیں، تندور والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھر کی گھریلو سطح پر آٹے کی خرید ہوتی ہے۔ کئی لوگ روزانہ کی بنیاد پہ 1-2 کلو آٹا خریدتے ہیں، کئی 10 کلو 20 کلو کا کٹا خرید کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دکانداروں سے ہماری بات ہوئی تو جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس آج آٹا ختم ہو جائے گا۔ ہول سیل مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں ہول سیل گروسر ایسوسیشن کے چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا تھا کہ ان کی مارکیٹ میں بھی زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن کا آٹا ہوگا اور وہ بھی فروخت ہو جائے گا۔ یہ ہڑتال طویل ہوتی ہے
तो आटे का बुरहान पैदा होने का इम्कान है। साथ ही रहिएगा, आपने कहा कि ज़ाहिर है जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं आज तक की सप्लाई है, होलसेल वाले कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन की। हम चलते हैं मुल्तान में सूरत हाल जानते हैं, क्योंकि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो फिर कीमतें भी हम देखते हैं ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं। मिर्ज़ा अहमद अली, आप बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है इस हड़ताल? पहले तो बताएं, यहाँ हड़ताल इतनी मौसर है जितनी कि आप कराची से रिपोर्ट सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल भी कराची से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज दूसरा रोज़ है, मुल्तान शहर में 70 से 75 फ्लोर मिल्स हैं और इसके अलावा चक्कियाँ भी हैं। तमाम ने जो है आटे की पिसाई जो है वो बंद की हुई है। फ्लोर मिल एसोसिएशन की कॉल पर जो है ये हड़ताल की जा रही है। आपको बताता हूँ कि हड़ताल के जो है वो असरात आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर हैं, उनके पास तो आटा है ही नहीं। जो होल सेलर हैं उनके पास 1 या 2 दिन का स्टॉक मौजूद है। इस वक्त हम टीबी रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर फ्लोर मिल्स भी हैं और जो आटे के डीलर हैं यहाँ पर वो भी हैं। उनका ये कहना है कि 1 या 2 दिन का उनके पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन असरात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं इस हड़ताल की वजह से। जो 15 किलो का थैला है, मुख्तलिफ ब्रांड्स पर जो है 15 किलो फाइन आटे के थैले पे 80 से 180 रुपये किलो, 180 रुपये इजाफा देखने में आ रहा है 15 किलो के थैले पे। इसी तरह जो 10 किलो का थैला है 850 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, वो अब बाज़ जगह पर जो है 1000 रुपये और बाज़ जगह पर 920 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जो छोटा दुकानदार है उसके पास तो आटा है ही नहीं। जो डीलर हैं उनके पास जो है 1 या 2 दिन का स्टॉक है। शहरी जो है वो परेशान, दुकानदार भी परेशान है कि अगर ये हड़ताल तवील होती है तो उनको जो है आटा कहाँ से मिलेगा। इस वक्त आपको बता दूँ कि मुल्तान शहर में तमाम फ्लोर मिल जो हैं वो एसोसिएशन की कॉल पर जो हैं हड़ताल पर हैं, उनको ताले लगे हुए हैं, जबकि डीलर्स जो हैं, आटे के डीलर्स जो हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं। जी साथ ही रहिएगा। मिर्ज़ा अहमद अली, अलमास की तरफ चलते हैं, लाहौर की सूरत हाल जानते हैं कि लाहौर में क्या हालात हैं। अलमास बताइएगा, लाहौर में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं और इस सारी सूरत हाल में कोई राह निकल रही है, ऐसी बात बनती नज़र आ रही है कि भाई कोई विंडो ओपन हुई है, बातचीत की जाए और रोका जाए इस तरह की हड़ताल से? जी हाँ सदफ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह लाहौर में भी हड़ताल की कॉल जो इन्होंने दी थी पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने, उसकी कॉल पर बाकायदा तौर पर लाहौर में जितनी भी फ्लावर मिल्स हैं और लाहौर के निवाह में वो सारी की सारी बंद पड़ी हैं। और अगला सवाल जो आपने कहा कि कोई राह निकल रही है, राह मैं आपको सदफ बता दूँ, राह निकल सकती नहीं, क्योंकि ये IMF का प्रेशर है। IMF के प्रेशर के आगे हुकूमत सारी बैठ जाती है। जब हुकूमत बैठेगी तो इन बेचारों का क्या होगा। मसलन जब इनसे हमारी बात हुई पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन से, इनका ये कहना था कि जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन हुकूमत का काम है, FBR का काम है, वो टैक्स कलेक्शन करे। हम लोग टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत को क्यों दें? हमारा काम है सिर्फ गंदम की पिसाई करना और मार्केट में आटा सप्लाई करना, फाइन आटा जो कुछ भी है। इनकी पिसाई परसों से बंद है। यानी आज दूसरा रोज़ है। कल इनकी पिसाई भी बंद हो गई, तमाम जो लाहौर में फ्लावर मिल्स हैं। और परसों एक रोज़ पहले इनका जो गंदम की धुलाई थी, मतलब वो अच्छा, तो अगले दिन ये बताएं, जैसे कराची से रिपोर्ट अंजुम बता रहे हैं, मिर्ज़ा अहमद अली मुल्तान से बता रहे हैं कि जो दुकानदार हैं उनके पास 1 दिन की सप्लाई मौजूद है और जो होल सेलर्स हैं उनके पास 1 से 2 दिन का स्टॉक मौजूद है। यहाँ लाहौर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है? सदफ, जो एक सप्लाई चेन होती है यहाँ पे, इस वक्त भी इस मिल में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आटा पिसा हुआ मौजूद है, थैले बने हुए यहाँ पे हमने देखे हैं, मौजूद है थैला। लेकिन जो इनकी सप्लाई कल से रुकी हुई है, जो इसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके पास जाती है और उसके पास अगला जो होता है वो परचून सेलर होता है। यहाँ पे तो सप्लाई बंद है। जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है इनका, वहाँ पे उसके पास 4 दिन का स्टॉक है, 5 दिन का स्टॉक है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन मसलसल अगर ये हड़ताल जारी रही तो 4 से 5 दिन में इसका इम्पैक्ट लोगों के घरों तक और आम तंदूरों तक पहुंच जाएगा। यानी वहाँ पे लोगों को शायद आटा ना मिले आज से 5 दिन बाद। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, कराची में सूरत हाल डिफरेंट होगी, क्योंकि लाहौर से आगे ये लाहौर की जो मिलें हैं ये आगे तक KPK तक इनकी सप्लाई जाती है और KPK से सरहद पार भी। हम तो चाहते हैं कि भाई ये मामलात हल हो जाएं और अवाम किसी और मुश्किल से गुजरें, उससे पहले ये सूरत हाल काबू में आ जाए। थैंक यू सो मच अंजुम वहाब। अलमास खान लाहौर से, मिर्ज़ा अहमद अली मुल्तान से हमारे साथ है। तो ये 3 बड़े शहर पाकिस्तान के, यहाँ की सूरत हाल आपने देख ली।
पिसाई बंद कर दी गई है, उससे पहले धुलाई बंद कर दी गई थी, जो अवेलेबल आटा है उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भी वो नहीं पहुंचा है। तो ये सूरत हाल है, 1 से 2 दिन का स्टॉक रह गया है। सो अब देखते हैं इस पर आगे ये हड़ताल जो है वो क्या असर दिखाती है, एहतजाज क्या असर दिखाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान इगलू जा जा पाकिस्तान इगलू हर दिल पाकिस्तान इगलू जा जा पाकिस्तान स्टिंग टेस्ट भी तेज भी वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए अब सिर्फ 100 रुपए में। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। हाय गर्ल्स, आई लव गो आउट, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसलिए पामोलिव नेचुरल्स मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, सो सॉफ्ट, क्यूट, ग्लोइंग। पामोलिव नेचुरल्स, यू कैन फील इट। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब ज़रा बात कर लेते हैं क्रिकेट की। बहुत ज़्यादा ख़बरें हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में आ रही हैं, और चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, और अब जो नेक्स्ट बड़ा इवेंट होना है T20 वर्ल्ड कप के बाद, वो होनी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जिसका इनेकाद पाकिस्तान में भी उसके मैचेस होंगे। और अब एक नई जो चीज़, जो नई तो नहीं कहेंगे, एज़ यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था, भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि जो तमाम तर भारतीय मैचेस थे उसके बारे में ये इंडिया दे दिया गया था कि वो तमाम तर मैचेस लाहौर में कराए जाएंगे। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान ना आने के अब बहाने फिर से शुरू हो गए हैं, और भारतीय मीडिया पहले से ही अब ये दावा कर रहा है कि BCCI ने वेन्यू बदलने के लिए ICC को दरख्वास्त दे दी है। और फिर एक तरह से वही जो पुराना हम एक हाइब्रिड सिस्टम देखते थे ना, जिसके तहत कुछ मैचेस इस कंट्री में, कुछ मैचेस दूसरे कंट्री में, तो उसके तहत भारत ने कहा है जी आप मैचेस या तो दुबई या श्रीलंका में कराएं, और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुजव्वज़ा शेड्यूल था उसमें भारत के तमाम मैचेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाहौर में कराने का कह दिया था। अब भारतीय मीडिया जो ये दावा कर रहा है, और BCCI की हठधर्मी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में बोर्ड हुकाम ने दो टोक कह दिया है कि जो वेन्यू है उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही कराए जाएंगे। और यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कब होनी है, अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये खेली जानी है। अब ये तमाम तर सूरत हाल में कितना भारत इन्फ्लुएंशियल है ये सबको मालूम है। एक बार फिर क्या भारत अपनी मनवा लेगा, और क्या वाकई जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है उसमें कितनी सदाकत है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। और सुबह सवेरे जब हम ज़ाहिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से सबको ही आइडिया था ऐसे ही होने जा रहा है, तो भारत वाकई में ICC यही दरख्वास्त कर रहा है कि जनाब हमारे मैचेस दुबई में कराएं या श्रीलंका में, या आपको लगता है कि पहले से माहौल बनाया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से? ये अभी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, और अभी फरवरी तक आप इस तरह की कोई 70-80 स्टोरीज और देखेंगी। 70-80 दफ़ा ये बहाने और ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। भारत की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की टीमें आती रहती हैं, कबड्डी हो गई, पोलो हो गई, और भी दूसरी टीमें पाकिस्तान आती रही हैं। लेकिन जब भी क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट बड़ा हाई प्रोफाइल गेम है, और उसमें उन्हें फिर ये नज़र आने लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, फिर पाकिस्तान को वो कभी सबूत भी नहीं दे पाते। ये सारी चीज़ें वो मीडिया के थ्रू लाते हैं। अभी एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है, इतनी मुस्तनद न्यूज़ एजेंसी भी नहीं है, उसकी रिपोर्ट ये है कि जी
BCCI کے ایک آفیشل نے نام نہ بتانے کی شرط پر، اور اسی BCCI آفیشل کو اسٹوری کے اینڈ میں کوٹ بھی کیا ہوا ہے، اس کا نام بھی دیا ہوا ہے. تو اس طرح کی ابھی اسٹوریز بہت آئیں گی. یہ پاکستان پر اور ICC کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں منعقد کرواتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ تو پرعزم ہے، اس نے اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن بھی شروع کر دی ہے اور وہ کسی بھی طور پر چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے لیکن نہیں جانے دے گا. ICC ظاہر اس بات پہ زور دے سکتا ہے، اور اگر ابھی تو چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے، اس سے پہلے انتظامات بھی ابھی مزید ہونے ہیں، جائزہ ٹیم آتی ہے، ان کے وفد آتے ہیں، پھر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے انیشیلی یہ خبریں آ جانا، آپ سمجھتے ہیں انفلوئنشل تو ہے BCCI، ICC جو ہے اپنی بات کروا سکے گا، منوا سکے گا جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے شیڈیول دیا اس پر؟ نہیں، ICC بھی ابھی تک تو فرم ہے. ICC نے بھی اپنی ٹیمیں بھیجی ہیں، اس نے اسٹیڈیم کا دورہ کیا ہے، اس نے سیکیورٹی کا جائزہ لیا ہے، سیکیورٹی پلان دیکھا ہے، اور وہ تقریباً ہر چیز سے مطمئن ہے. تو بھارت کی جانب سے اس طرح کا پروپیگنڈا، اس طرح کی میڈیا میں خبریں آتی رہیں گی. ایک تجویز کل یہ بھی پیش کی گئی کہ چونکہ بھارت کے میچز لاہور میں رکھے گئے ہیں تو وہ امرتسر میں ہوٹل میں رہے. 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کا کچھ سفر ہے لاہور تک، یا 1 گھنٹے کا جو سفر ہے وہ بائی روڈ طے کر کے میچ کھیلے اور اگلے دن پھر اسی دن پھر اپنا امرتسر چلا جائے. یہ بھی تجویز آئی. اس طرح کی بہت سی چیزیں آتی رہیں گی. انڈیا کی جو شرکت کا فیصلہ ہے وہ ان کی حکومت کرے گی. BCCI کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی. BCCI انہی سے اپنی ایڈوائز لے گی. تو ابھی ہنوز دلی دورست، ابھی بہت ٹائم باقی ہے اور اس طرح کی میڈیا کی خبریں آتی رہیں گی. لیکن شاہد صاحب ایک اس میں ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اب جس طرح سے انڈیا کے انفلوئنشل ہونے کی بات کی گئی، تو آپ کو یاد ہے کہ ایک بگ 3 بھی ایک حقیقت ہوا کرتی تھی جو ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے ون وے اور دی اندر، اور یہ شروع میں شوشے اسی لیے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ جو متعلقہ ملک ہے اس کا ریئیکشن دیکھا جا سکے. تو ڈو یو تھنک اٹ وڈ بی دیٹ ایزی فار پاکستان ٹو کنونس ICC ٹو پریشرائز دیم انٹو پلئنگ دس میچ؟ نہیں، پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ بات آپ نے بالکل درست کی. انڈیا کا کلاؤڈ ہے، انڈیا کے پاس بڑا پیسہ ہے. ان کا جو پیسہ ہے 70-75% انڈیا کے پیسوں سے کرکٹ چلتی ہے. ان کی ٹیم بھی بہت اچھی ہو گئی، وہ ورلڈ چیمپئن ہے T20 کرکٹ کے. وہ ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں ICC کو بھی، دوسرے ممبر ممالک کو بھی، ان کو بھی فورس کر سکتے ہیں. 1-2 ممبر ممالک کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی خدشات ہوں گے. اور ان ممبر ممالک میں افغانستان بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات ان دنوں اتنے اچھے نہیں چل رہے. اینڈ یو ریممبر دی کائنڈ آف ای میلز دے یوزڈ ٹو جنریٹ، وہ یاد ہے نا سر آپ کو سلسلہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. بریانی کھا کے چلے گئے تھے واپس کیویز. ہاں، ان کا یہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک یا وہ شفٹ نہ کرا لیں یا ان کو اتنا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے. دیکھیں اس کا بہت مطلب ایک آسان تو نہیں، ایک حل یہ ہے، بڑا حل ہے. وہ یہ کہ دونوں ملکوں کی طرف سے اگر سیاسی طور پر دونوں حکومتیں بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی طرف سے انٹینٹ شو کیا گیا ہے. ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم ٹریڈ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بھی بہت سے، کل امریکن ایک آفیشل کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا میں مذاکرات ہونے چاہیے. تو جب تک سیاسی طور پر پیش رفت ہوگی تو اگلے دن ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا اور نئی دہلی کلیئر کر دے گا کہ نہیں جی، لیکن سیاسی طور پر پیش رفت بہت ضروری ہے. اچھا شاہد صاحب ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ صرف یہی خبر نہیں، کھلاڑیوں کے حوالے سے ہماری بڑی رپورٹس آ رہی ہیں. شاہین شاہ آفریدی کی خراب کارکردگی تو الگ، جو اس T20 کی نہیں، اس سے پہلے جو سیریز ہوئی ان میں اس کا ذکر ہوا، لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا اس وقت زیر بحث ہے. خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے جی انہوں نے کوچز سے کی نہیں سنتے تھے. وہ محمد یوسف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھی ان کی گفتگو نہیں رہی، تلخ کلامی کا سلسلہ رہا. بعد میں انہوں نے اپولوجائز بھی کر لیا. شاہین نے اس رویے پر معافی بھی مانگی، لیکن جب چیئرمین محسن نقوی نے بیان دیا تھا کہ جی سرجری ہوگی، اس پر بھی سب کے سامنے ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کیا کہہ رہے تھے. اب کہیں پر میں یہ پوسٹ دیکھ رہی تھی کہ جی اس رویے کی وجہ سے اور ان کی جو کھلاڑیوں اور دیگر کھلاڑیوں سے بھی ان کی نہیں بن رہی تھی، کیا ان پر بین بھی لگ سکتا ہے. یہ خبریں کتنی صداقت ہے ان خبروں میں؟ نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر کچھ شکایتیں ہیں شاہین کے اوپر یا کوئی بھی بات ہے مینیجر کو یا محمد یوسف کو، تو اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کا لائحہ عمل بنانا چاہیے. میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں شاہین شاہ آفریدی کو 2017 سے، اور میں نے یہ کل بھی بات کہی تھی کہ 7 PSL اس نے کھیلی ہیں، 3 PSL میں اس نے
कप्तानी की, कभी कोई डिसिप्लिन की बात नहीं आई। वो यकीनन हर्ट हुआ होगा वर्ल्ड कप से पहले जब उसे एकदम से कप्तानी से हटा दिया, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी रिजेंटमेंट आई हो। लेकिन अगर जो भी बात है, अगर उसने माफी भी मांग ली थी और उसके बाद अगर कुछ हुआ है तो वो गैरी कर्स्टन ने अगर उस रिपोर्ट में कहा है तो उसके ऊपर पूछना चाहिए, उसके ऊपर उसको बुला के बात करनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी हमारा एसेट है, हमारा अच्छा खिलाड़ी है। इस तरह बैन करने की बातें और ना वो बैन करने की बातें तो वो समझ से बालातर है भाई। अगर साबित कुछ होता है आप जुर्माना करते हैं, अगर गैरी जुर्माना सामने साबित हो जाता है तो आप थोड़ा बहुत जुर्माना करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें करना तो मैंने अपने जब से वो खेल रहा है 7-7.5 साल से, मैंने उसकी डिसिप्लिन की कभी कोई शिकायत नहीं। ये किसकी रिपोर्ट हो सकती है? क्योंकि गैरी कर्स्टन तो अभी नए उन्होंने ज्वाइन किया। यही जो बातें मेरे हिसाब से तो लीक की जा रही हैं गैरी कर्स्टन और दूसरे कोचेस की के उनको उसके रवैये से शिकायत थी। तो ये अगर बातें आई हैं तो फिर इसके ऊपर बुला के उससे वजाहत कर लें और गैरी कर्स्टन को भी बिठाकर। लेकिन वो हमारा एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। अभी हमें वाइट बॉल में तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आप रेड बॉल में कभी एक आध टेस्ट मैच में उसको रेस्ट करा दें, इसलिए कि उसका कल जैसन गिलेस्पी से जो नए हेड कोच आए टेस्ट की बात हो रही थी, वो कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी ने 1 साल के दौरान में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क से 3 गुना ज्यादा बॉलिंग की है। तो उसको प्रिजर्व करना, उसका वर्कलोड मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, लेकिन जाहिर है कि इस तरीके से करना कि ताकि प्लेयर को ये भी ना लगे कि उसको साइडलाइन किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको वो इंडिया में आपको याद होगा रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का जो सिलसिला चल रहा था मुंबई इंडियंस के इशू पे, तो ये रिमेंबर कि उस चीज़ को वर्ल्ड कप में उन्होंने दे प्लेड एज अ टीम, दे प्लेड एज अ यूनिट और कोई रिजेंटमेंट किसी तरह की नज़र नहीं आई, बल्कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी से फिर दिखाया कि व्हाट ही इज़ वर्थ। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ी सी काउंसलिंग भी प्लेयर्स की होनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा ह्यूमिलिटी या इस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जो आपने एक वाकया बताया, और भी बहुत सारे वाकयात ग्राउंड में हो जाते हैं, फील्ड में अक्सर ऐसा हो जाता है जिस पर ऑफ द मोमेंट में कोई भी जज्बाती रिएक्शन हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि काउंसलिंग भी प्लेयर्स की बड़ी ज़रूरी है कि किस तरह, कब, कहाँ, किस तरह बिहेव करना है। ज़ाहिर है वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और ये खिलाड़ियों को एहसास होता है कि हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे न सिर्फ हमारा नाम खराब हो बल्कि मुल्क का नाम भी खराब हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और बात ये है कि ये जिस तरह की चीज़ें एक तो लीक हो रही होती हैं, तो फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि उस पर लीक करने वाले भी, आपको पता है कि सहाफ़ियों के भी काफ़ी लिंक्स होते हैं इधर उधर। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी अभी भी वो जो लॉबी हमें बताई जाती है ना, एक लॉबी उसको सपोर्ट कर रही है, दूसरी उसको, इस तरह की खबरें एक मखसूस खिलाड़ी के हवाले से आना। और ज़ाहिर है रिपोर्ट किन की आई? वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई या गैरी कर्स्टन ने? तो गैरी कर्स्टन तो भाई अभी न्यूली आए हैं, उनको इतनी पुरानी खबरें कैसे पता कि जी किस खिलाड़ी से क्या कहा गया, किस से फिर माफ़ी मांगी गई? ये बड़े अहम सवाल हैं, इसको क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि इल्म होना चाहिए ये तो। अच्छा जी, अब ज़रा एक और ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है कि ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है लेजेंड्स, आई मीन दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस और बड़े मज़ेदार किस्म के मैचेस हो रहे हैं। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर हमारी करंट टीम खेल रही हो और अभी ये लोग खेल रहे हो तो आई वुड लाइक टू वॉच देम के बड़ी अच्छे। पहला सेमीफाइनल आज शाम 5 बजे पाकिस्तान चैंपियंस और वेस्ट इंडीज़ चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा, और दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस और इंडिया चैंपियंस आमने सामने होंगे। तो ये क्या यानी कि अगर पाकिस्तान जीत जाता है और वहाँ से इंडिया जीत जाता है तो एक बार फिर से हमें मौका मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, और ये हमारी वो टीम है जो हरा सकती है इंडिया को। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। लेकिन कोई ये कह रहा था कि ये चैंपियंस बड़ा अच्छा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन जब इनका टाइम था तब भी ये मैच इसी तरह हार जाते थे जो हमारी। असल में इसमें जो अच्छा इसलिए भी खेल रहे हैं कि देखें बैट्समैन तो टेक्निक के साथ वो खेल रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस इतने स्लो नहीं हुए। इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ गेम, बॉडी पे आपकी स्ट्रेन कम पड़ता है, लेकिन जो बॉलर्स हैं आप देखें उनका पेस कितना कम हो चुका है, तो दैट रियली काउंट्स, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। यानी कि सोचें वो ब्रेटली जो 150-155 की रफ्तार से बॉल कराते थे, अब 130 की रफ्तार से बॉल करा रहे हैं। बिल्कुल, और तो बड़ा ज़बरदस्त स्टाइलिश मैच खेले जा रहे हैं, और ज़ाहिर है हम सब एंजॉय भी कर रहे हैं ये तमाम तर मैचेस। और ये वो नाम है पाकिस्तान की और दीगर टीमों के भी जिनके बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हुए, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है। तो इस वजह से भी ये जो मैचेस हो रहे हैं ये ज़्यादा लोगों में, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा जी, अब तज़किरा कर लेते हैं महकमा इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाई का।
تو آپ کو یہ بتائیں کہ محکمہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. جنجال گوٹ کا یہ علاقہ ہے, اس میں کارروائی کی گئی ہے اور کالعدم ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر گروپ کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں. تو نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں, بتائیے نذیر ڈیٹیلز کیا ہیں؟ بالکل دیکھیں, یہ اینٹی ٹیررزم فائنانسنگ یونٹ سی ٹی ڈی شعبہ تفتیش ہے جس نے جنجال گوٹ میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے ٹی ٹی پی کے لیے فنڈنگ کرنے والے 2 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. اس حوالے سے ڈی آئی جی سی ڈی ڈی آصف اعجاز کہتے ہیں کہ گرفتار ملزمان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان حافظ گل بہادر گروپ سے ہے. ملزمان ابو ذر اور یعقوب محسود سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے افغانستان میں ٹی ٹی پی قیادت سے رابطے میں تھے, جن کا تعلق وزیرستان سے ہے, جو ہے حال میں فنڈنگ آپریشن کے لیے کراچی واپس آئے تھے, لیکن سی ٹی ڈی شعبہ تفتیش اینٹی ٹیررزم فائنانسنگ یونٹ نے انہیں گرفتار کر لیا اور آصف اعجاز کے مطابق گرفتار ملزمان کے حصے سے فنڈنگ کی رقم بھی برآمد ہوئی ہے اور ان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اچھا جی, اب ایک وقفے کے بعد آئیں گے. اچھا جی, اب ذرا تذکرہ موسم کا. اتنی ٹھنڈیاں بھر کے آپ موسم کا تذکرہ کر رہے ہیں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آخر اب یہ موسم ایسا آ چکا ہے کہ جس کے آنے کی ہمیں خوشی ہے. مطلب پہلے تو حبس ہوتا تھا نا صدف, اب یہ دیکھیے کہ آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہیں. رات کو تو کوئی ہوائیں نہیں چل رہی, رات کو نہیں, لیکن صبح سویرے ہوا چلنا شروع ہوئی اور جس وقت برسات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہوا رک جاتی ہے. آئی تھنک دس از گڈ بیکاز وہ ان بادلوں کو اڑا کر نہیں لے جاتی جو کہ بارش کا باعث بنتے ہیں. اچھا, یہ سبزہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا فیوریٹ ہے تو ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں, بڑا خوبصورت مین میڈ سبزہ ہے اس وقت. اچھا, تو مانسون سیزن جو ہے ملک بھر میں جاری ہے اور جیسے کہ اشفاق کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہمارے لیے خوشگوار حیرت بھی ہے, خوش بھی ہیں. بڑی دعاؤں کے بعد کراچی میں بادل برسے اور اب ہمیں دوسرے راؤنڈ کا انتظار ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پہلا راؤنڈ تھا کیا وہ مکمل ہو گیا ہے؟ 1 دن کی بارش کو ہم راؤنڈ کہتے ہیں. 1 دن کی نہیں, 1.5 گھنٹے کی بارش. 1 دن میں 1.5 گھنٹے کی. تو آگے سے وہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی, ہم نے راؤنڈ ہی کہنا ہے. یہاں پر ہم اسی طریقے سے کہہ کے خوش ہوں گے تاکہ ہم بعد میں یہ بتا سکیں. اسپیل ہوتا ہے وہ پورے کچھ ڈیز پر مشتمل ہوتا ہے, یہاں تو 1 دن کا کون سا اسپیل ہوتا ہے یہ مجھے آپ بتائیں. 1 دن میں وہ بھی 1.5 گھنٹے کا. تو بہرحال بس ایسا ہی ہے, یہ کراچی والوں کے لیے الگ موسم ہے اور ملک کے باقی علاقوں کے لیے الگ موسم ہے. تو بہرحال پی ڈی ایم اے کے مطابق یہ اگر پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو سکی ہے. لکی یو. اچھا, اور مونسون کا اسپیل 15 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے. اور پھر جبکہ لاہور سے سیالکوٹ, نارووال, گجرانوالہ, فیصل آباد اور راولپنڈی میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے. جبکہ کراچی میں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ 20 جولائی کے بعد اگلا اسپیل شروع ہوگا. پہلا کہاں تھا, کب آیا, کب چلا گیا؟ یہ میرے خیال میں دوسرے ملک کے دیگر حصوں کے لیے ہوتا ہے ٹیسٹ میچ کا اسپیل, ہمارے لیے ہوتا ہے T20 کا اسپیل. T20 کا اسپیل. تو ہمارا مونسون کا اگلا جو T20 یا T10 کا اسپیل ہے وہ شروع ہوگا 20 جولائی کے بعد. اور پھر لیکن آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہر میں آج بھی کہیں کہیں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہو سکتا ہے. اچھا, بوندا باندی ہوئی بھی ہوگی, ہو بھی سکتی ہے بیکاز اتنے زیادہ بادل ہیں, پورا ہم دیکھ رہے ہیں ابر آلود موسم ہے تو مے بھی. لیکن موسم جو ہے نا بیکاز آف ہیومیڈیٹی یہاں زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوائیں بھی جو چلتی بھی ہیں تو اس کا اثر بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا. اب بتایا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. پھر بھی 37 تک جانے کا امکان ہے. سوچیں حبس کے ساتھ یہ 37 اور زیادہ فیل ہوگا. تو بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں ایسے میں, جو کراچی والے کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے سیاحتی مقامات کا رخ کر سکتے ہیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ مینیج کر سکتے ہیں اپنا ٹرپ, اور آپ تمام خطرات سے واقف ہیں جو کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ آ سکتے ہیں بیکاز کافی آپ نے احتیاط کر کے معلومات لے کے جانا ہے وہاں پر. تو گلگت بلتستان کے سیاحتی مقامات بڑے فین فیوریٹ ہیں اس وقت صدف عبدالجبار, اور ان دنوں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا وہاں پر رش ہے. کیا خوبصورت مناظر ہے. اچھا, یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس سے بھی خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو ہم آپ کو ذرا سیر کرواتے ہیں, ہمارے نمائندے ہیں جی صادق صدیقی, ان کی رپورٹ. گلگت بلتستان کا خطہ اپنے خوبصورت نظاروں, دلکش وادیوں, بلند و بالا برفیلی پہاڑوں, سرسبز و شاداب وادیوں, ہزاروں سال قدیم انداز میں مقامی باشندوں کی بود و باش کی بدولت ملکی اور غیر ملکی سطح پر یہ خطہ تیزی کے ساتھ مقبول ہوتا جا رہا ہے.
दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले कोहे कराक्रम, हिमालय और हिंदुकुश का संगम भी इसी सरजमीन पे मिलता है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी केटू, जबकि गिलगित में नंगा पर्वत वाक़ है जिसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। इन्हीं इलाकों में कुतुबैन के बाद दुनिया के तवील तरीन और बड़े ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, जिनमें सियाचिन के अलावा हस्पर, हथौरा और बलतरू काबिल जिक्र है। रवां साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हजारों की तादाद में सयाह इन इलाकों के सैर व तफरीह के लिए जन्नत नज़ीर खत्ता बल्तिस्तान में मौजूद है। इनमें मुल्की सयाहों के साथ साथ बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह भी शामिल है। I have come from Islamabad to Skardu by plane. I've been able to visit the Nanga Parbat. The very friendly, nice people, and seeing all the families together here in Pakistan, it was amazing. And hopefully we'll have a great time. इन इलाकों का रुख करने वाले मुल्की सयाह भी इन इलाकों को देखने के बाद इस जन्नत नज़ीर खत्ते की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। बहुत सी जगहों पर जा चुके हैं, जिसमें अपर कचूरा लेक, लोअर कचूरा लेक, सतपारा डेजर्ट शामिल है। हम यहाँ पर काफ़ी हमने एंजॉय किया। बहुत प्यारा व्यू है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम भी बड़ा अच्छा है और यहाँ पर मेरे ख्याल है कि बहुत ज़्यादा तादाद टूरिस्ट की है। हुकूमत को सयाहत के फ़रोग और सयाहों को आलमी मेयार के मुताबिक सहूलियात की फराहमी के लिए आलमी सतह पर तेज़ी से मकबूलियत हासिल करने वाले इस इलाके में मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस की फराहमी के साथ साथ सयाहती और तारीखी मकामात तक आसान रसाई के लिए पुख्ता और कुशादा शाहराहों की तामीर के लिए फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। पुरअमन, पुरसुकून और कुदरती हुस्न से माला माल बल्तिस्तान बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बावजूद सयाहों के लिए जन्नत से कम नहीं। सादिक सिद्दीकी, ARY न्यूज़, स्कर्दू। क्या बात है, इतने ज़बरदस्त खूबसूरत मनाज़र हमें देखने को मिले और अब इस मंजर को देख के, इस रिपोर्ट को देख के दिल कर रहा है कि भाई पहुंचा जाए वहाँ पर। बिल्कुल, व्हाई नॉट, आई मीन क्यों नहीं जाना चाहिए यार। मतलब इतना खूबसूरत मौसम है, आप इंजॉय कर सकते हैं और यकीन करें कि आप अपने दिमाग को तमाम तर मुश्किलात जो आप फेस करते हैं उसके बाद रीसेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे इलाकों में जाते हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा मालूमात नहीं होती, पुरखतर रास्ते होते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होती, ऐसे में होता क्या है, अब वो मंजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो लोग जो अकेले या फैमिली के साथ मोटरसाइकिल पर इन ख़तरनाक रास्तों से गुजरते हैं, सोचें वो बड़ा मुश्किल, इस जगह से आप अगर बाइक पर जा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दरिया पार करना, अपनी गाड़ी में भी जाना, क्योंकि ये आप यकीन करें कि दुनिया भर में कोई भी शख्स इस मकाम से गुजरने को मना करेगा, बिकॉज ये तेज़ बहाव है इस पानी का। इसकी आप हाइट पे या इस पे ना जाएं, ये प्रेशर जो है वो बड़ा मैटर करता है और ये आपकी गाड़ी को बहा ले जा सकते हैं। ना सिर्फ ये कि गाड़ियों को, ये मोटरसाइकिलें तो उनके सामने वो खिज़ा रसीदा पत्तों की तरह जा सकती हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ से जाके अपनी ज़िंदगियों को आप ख़तरे में ना डालें, क्योंकि पानी का बहाव बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने भारत में ये मनाजिर देखें और आप ये देखें, ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये बहाव की वजह से ये नतीजा सामने आया है। अब ज़ाहिर है दूसरे लोग मदद करने पहुंचे, लेकिन अगर कोई ना हो तो फिर ये पानी का प्रेशर देखें, आप पानी का प्रेशर देखें। ये क्या, आप ये देखें कि ये जो पानी गुजर रहा है ये दरियाए कुनहार में गिर रहा है और यहाँ पर आप ये देखें कि इस तरीके से ज़िंदगियाँ जा सकती हैं। और मैं सिर्फ ये इनके लिए नहीं कह रहा, ये पानी का प्रेशर इतना है कि इसमें गाड़ियाँ भी जा सकती हैं और वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल, आप जब भी नारायण जाएं, कागान जाएं तो दरिया कुनार जो है उसको अवॉइड करें। अच्छा, आपको लगेगा इसकी डेप्थ इतनी नहीं है, हम बड़े आराम से यहाँ से बाइक निकाल लेंगे, गाड़ी निकाल लेंगे, लेकिन हो क्या रहा है वो मंजर आपके सामने है और ये ज़ाहिर है अपनी जान पर खेलने के बराबर है। तो भाई अपना ख्याल रखें और आपके साथ जो फैमिली है उनका ख्याल रखें और जो तफरी करने जा रहे हैं उसको आप तफरी ही रखें तो बेहतर है, उसको अपने लिए जहमत ना। और दूसरी एक चीज़ ये है कि लेट्स सपोज कि आप चले भी गए हैं और वहाँ पर किसी वजह से दरिया का बहाव ज़्यादा है और वहाँ पर आप गाड़ी में हैं या गाड़ी आपको पार्क करनी पड़ रही है, आपको खड़े होना पड़ रहा है, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है किसी वजह से कि ये दबाव कम हो, तो आप इंतज़ार कर लें। आप यकीन करें कि आप मंजिल पे पहुंचने को एडवेंचर ना समझें बल्कि उस सफ़र को भी एडवेंचर समझें और वहाँ पर उस खूबसूरत मुकाम पर भी आप रुक के एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल एंजॉय कीजिए, लेकिन एहतियात के साथ। चलें जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन हमारे साथ अच्छा गुजर रहा होगा। लेकिन ख़बरें ऐसी हैं कि वो ज़ाहिर है कि बाइस परेशानी है। हक़ाइक़ ऐसे हैं कि उनको हम मुतवाज़न नहीं कर सकते, यानी कि जहाँ है, जैसे है, जिस तरह की खबर है, ज़ाहिर है कि अपने अंदाज़ में इस तरीके से आप तक पहुँचाते ज़रूर हैं कि आपको धचका ना लगे, लेकिन आप तैयार रहें कि होने क्या जा रहा है। जिस तरीके से वो बिजली के मामलात हैं कि एक तो अदम दस्तयाबी, ऊपर से हर गुज़रते दिन के साथ उनके नरखों में इजाफा, फिर वो जो फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, बुनियादी टैरिफ जो यानी कि जो बेस टैरिफ होता है वो आपका अगर बढ़ जाएगा तो आप सोचिए कि कैसे आप मैनेज करेंगे अपने अखराजात। यानी कि बाकी तो चीज़ें ऐसी होती हैं, टैक्स का अगर देख लें या फिर उसके साथ साथ अगर आप वैसे वो जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड वाला मामला देख लें, पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स का मामला देख लें, वो तो अलग से आपको परेशान करता है। लेकिन सोचें कि अगर जो बेस प्राइस है, बुनियादी जो प्राइस है वो बढ़ा दी जाए तो उससे फिर प्रोटेक्टेड सारिफीन भी मुतासर होंगे और अनप्रोटेक्टेड भी मुतासर होंगे। और फिर आप वो टैक्सेस ना भूलें जो उनके ऊपर लगेंगे, कैपेसिटी चार्जेस की मद में और वेरिएबल चार्जेस, पता नहीं क्या कौन से फ्यूल एडजस्टमेंट भी होती है ना। ज़ाहिर है हमारे जो तकरीबन 64% आप समझे जो जिससे हम बिजली बनाते हैं जिन ज़राओं से, वो हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उस पर हमारा कोई 15 से 20 अरब डॉलर जो है वो चला जाता है। तो फिर ये तवाज़ुन जो है बिगड़ता है, इसका बर्डन सारिफीन पे बहरहाल आता है। सो ये वो मसाइल है जिसका हल तलाश करना हुकूमत वक्त का काम है कि भाई अवाम को कहीं ना कहीं। और दूसरा ये मुफ्त की बिजलियाँ देने का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। ये हम देखते हैं कि वापडा समेत मुख्तलिफ महकमे जो हैं वहाँ पर अब भी ये रवायत, पहले ये कहा गया था कि उनके तनख्वाहों में डाल दिया जाएगा ये सिलसिला, लेकिन अब तक गालिबन ऐसा हो नहीं सका और ये मुफ्त यूनिट्स की जो सहूलत है उनको दस्तयाब है। अच्छा, ये के इलेक्ट्रिक के पास ये सहूलत नहीं है, वहाँ पर मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जाती, नहीं दी जाती मुफ्त बिजली, और वो अपने बिल्स भरते हैं। लेकिन उससे हटके ये जो वापडा के ज़ेर इंतज़ाम महकमे हैं वहाँ पर ये सिलसिला है कि अब भी बिजली दी जाती है। प्राइवेट और सरकारी का फर्क है। और सरकारी जो होते हैं ना उनमें कुछ यही मामलात होते हैं, तो बस ये जो मामला इस तरफ हम नहीं बढ़े तो बेहतर है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, ज़बरदस्ती बातें कर लेते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, सोचें वो बड़ा नाम बना रहे हैं और हर दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ना कोई पोजीशन होल्डर होता है। तो इस बार हम बात करेंगे जी लाहौर में अमूमन खबरें आती हैं लड़कियों ने मैदान मार लिया, लड़कियां बहुत आगे ज़बरदस्त पढ़ रही हैं, बड़ी तादाद में हम देखते हैं पोजीशंस भी हासिल करती हैं। लेकिन लाहौर में क्या हुआ है कि लड़कों ने मैदान मार लिया। अच्छी बात है, अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अब इनको चाहिए कि भाई ज़बरदस्त तरीके से मज़ीद पढ़ें। तो मैट्रिक बोर्ड की पहली 3 पोजीशंस लड़के ले उड़े हैं और चेयरमैन लाहौर बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में मोहम्मद अयान काशिफ ने 12 में से 1190 नंबर। अच्छा, अयान मेरे ख्याल में कल इनकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर। वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें खासा मतलब बड़ी मुदब्बिराना वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की थी उनके साथ, और इन्होंने भी बड़ी अच्छी डिमांड्स रखी थी वज़ीर आज़म से कि बड़ी डिमांड्स रखी थी। और इसके साथ साथ एक लैपटॉप भी जो कि नून लीग की गवर्नमेंट का खासा रहा है कि वो जो होनहार तलबा हैं उनको ना सिर्फ ये कि सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी इस लिहाज से टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको लैपटॉप्स भी तोहफतन दिए जाते हैं जो उनके काम आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। अच्छा भाई, दूसरी तीसरी भी बता देते हैं पोजीशन हासिल की है, नाम बता देती हूँ मैं। वो हैं जनाब मोइज़ हैदर और तारिक इकबाल, और जो तालिब इल्म है इनका ताल्लुक दानिश स्कूल से। तो चलें जी, बात कर लेते हैं। अयान काशिफ दानिश हाई स्कूल मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाले और माशाल्लाह से फ़र्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की है। तो बहुत शुक्रिया अयान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें बड़ी खुशी हुई। कल भी हम आपको देख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि इस कम उम्री में आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और आपको पता है कि आपने क्या बात करनी है, कहाँ करनी है। तो सबसे पहले बताएं कि इतनी कि ज़बरदस्त पोजीशन लेने के लिए क्या सारा साल पढ़ना पड़ता है या इम्तिहान के दिनों में आपने पढ़ने का सोचते हैं? क्या करते किस तरीके से, पेस किस तरह से करते हैं अपनी स्टडीज़ को आप? जी अयान, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ जी, तो अब पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर आपसे वही जो सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, कैसे पोजीशन कैसे हासिल की, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब टीचर्स का, प्रिंसिपल का, सारी फैकल्टी का, और मेरी पोजीशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सारी प्रिपरेशन
ہمیں ہمارے اسکول سے کروائی جاتی ہے اور ٹیچر فل کوآپریٹ کیا, موٹیویٹ کیا, اور ہمارے جو اسکولس میں ہماری ایگزامس کنڈکشن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور ہمارے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور ہمیں ٹیچرس ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے الگ جو کیلیبر ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں. اور آج میں یعنی کہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے اس کے اوپر پھر زیادہ محنت کی جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کہا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے کیلیبر کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اس کے اوپر محنت کرتے ہیں, تو کیا جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے اس کے اوپر زیادہ محنت کرتے ہیں کہ بھائی تاکہ یہ کوئی پوزیشن لے کے اسکول کا نام بھی روشن کرے؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے پھر ٹیچرز کا؟ آپ کی آواز ہینگ کر رہی ہے. اچھا جی, چلیں ہم کوشش کریں گے آیان ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کریں. بہرحال یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آیان کاشف, اور آپ سوچئے 1200 میں سے 1190 نمبر لیے, مطلب اندازہ کریں کہ باقی 10 نمبروں کا کیا قصور تھا. اچھا میں پوچھنا چاہ رہی تھی ایان سے کہ جو 10 نمبر انہیں نہیں ملے کہیں اس کا افسوس تو نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو فل مارکس آنے چاہیے. ویسے فل مارکس آنا بڑا ہی کوئی کمال ہے, بہت ہی ریئر ہوتا ہے. ہوا تھا نا وہ, آپ کو یاد نہیں ہے کووڈ کے دنوں میں آئے تھے نا, کتنے نمبر آئے تھے, اور بعد میں وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں جا کے بیٹھتے تھے تو ان کے آدھے بھی نہیں لے پاتے تھے. کووڈ کے ٹائم میں تو بہت کچھ دنیا میں ہو رہا تھا ڈیفرنٹ, بیکاز وہ وقت ایسا تھا, وہ ٹیسٹنگ ٹائم تھا. یعنی کہ کووڈ کے دنوں میں جن کے پورے نمبر آئے ہوں گے وہ آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد اپنے بچوں کو بتائیں گے دیکھا 2020 میں نے نمبر لیے تھے, 2021 میں یہ دیکھو پورے نمبر. کیا بات, کوئی لے سکتا ہے ایسے نمبر؟ یہ موقع ملا تھا. اب وہ اگر بچوں نے جا کے اگر سرچ کیا انٹرنیٹ پہ کہ یہ دور کون سا تھا اور کس طریقے سے نمبر دیے گئے تھے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. چلیں تو خیر ہم کوشش کریں گے جی, زبردست کام ہو رہا ہے اور دانش اسکول کے جو لڑکے ہیں انہوں نے زبردست پوزیشن حاصل کر لی ہے, تو کانگریچولیشنز ٹو دیم. اور اب آگے بڑھتے ہیں اور ذرا ہم بات کرتے ہیں بجلی کے حوالے سے. اور ایک طرف تو بالکل وزیر اعظم نے بڑا کہا کہ میں ریلیف دے رہا ہوں, خاص طور پہ 50 ارب کے پیکج کا اعلان کیا انہوں نے جو سبسڈی کی مد میں ہوں گے, اور انہوں نے کہا کہ 3 مہینوں کے لیے جولائی تا ستمبر یہ ریلیف ملے گا, اور 200 یونٹ والے صارفین کے لیے. اور وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ 94% صارفین جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے, گھریلو صارفین. لیکن ساتھ میں پھر بجلی کے نرخ بھی بڑھ رہے ہیں جو کمرشل صارفین ہیں ان کے لیے. اچھا نرخ بھی بڑھ رہے ہیں, اور دوسرا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اب ہمیں نا ایک چکر یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارے گھر میں اپلائنسز ہیں ان کو بھی ہمیں اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے وہ کر سکیں. مثال کے طور پر ایک بجلی کا جو پنکھا جو نارملی ہم یوز کرتے ہیں اگر وہ چلتا ہے جو کہ پہلے سے لگے ہو ہمارے گھر میں, وہ کم از کم آپ کے پر ڈے کے اگر 3 یونٹ بھی کنزیوم کرے 24 گھنٹے لیٹ سے کہ چل رہا ہے, کیونکہ پنکھے تو چلتے رہتے ہیں. تو یہ جو نئے پنکھے آ رہے ہیں یعنی کہ یہ جو ڈی سی پنکھے ہیں یہ 30 وولٹ لیتے ہیں, یعنی کہ وہ سمجھیں کہ پورے دن میں آپ کا 1 یونٹ کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر اکراس دا منتھ اگر یہ کاسٹ کو کنزیوم کریں تو کہاں پر وہ یونٹ جا کے پڑتے ہیں اور کہاں پر یہ یونٹ یعنی اسمارٹ گیجٹس اگر یوز کی جائیں تو وہ 90 یونٹس آپ کو کھائیں گے وہ ایک پنکھا. اور یہاں پر آپ سوچئے کہ اگر فرض کریں آپ 2 پنکھے یوز کر رہے ہیں تو 90 180 یونٹس. تو یہ بڑا ایک معاملہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیس کہ ہم نے کس طریقے سے یہ چیزیں مینیج کرنی ہے, کیونکہ پروٹیکٹڈ صارفین صرف 200 یونٹ والے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان میں کوئی رہ گیا ہے کہ جس کو جو 200 یونٹ کنزیوم کرتا ہو. اچھا یہ 200 یونٹ کی ایک مت کیا ہے یہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں کہ وزارت توانائی نے بجلی کے صارفین سے سالانہ 880 ارب روپے کی ٹیکس وصولیوں کا انکشاف کیا ہے. اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا تھا جس میں بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار پر قومی اسمبلی کی جو توانائی کمیٹی میں وزیر توانائی ہیں اور سیکریٹری ہیں انہوں نے دہائیاں دی, اور انہوں نے کہا کہ جی ایف بی آر نے پاور سیکٹر کو ٹیکس کلیکشن کا ایجنٹ بنا دیا ہے. ہم ایف بی آر کو 860 ارب روپے ٹیکس جمع کر کے دیتے ہیں. بجلی کی ہر کیٹیگری کے بلز میں 18% جی ایس ٹی شامل ہے. سیکریٹری پاور ڈویژن نے کمیٹی کو بتایا کہ 500 روپے سے 20,000 کے بل پر 10 سے 12% ٹیکس عائد ہے, 25,000 کے بل پر 7.5% ایڈوانس ٹیکس لاگو ہے, اور 4% مزید سیلز ٹیکس بھی لگائے, یعنی سلیبس کے حساب سے مزید پیسے بڑھتے جا رہے ہیں. اب جو ہم آ جاتے ہیں 200 یونٹ پر, پہلی تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ 200 یونٹ میں کتنی بجلی کنزیوم کی جا سکتی ہے, یعنی کتنے پنکھے چلیں گے,
کتنی لائٹس چلیں گی، یہ مجھے جاننا ہے. مطلب ایک صارف کے گھر میں 200 یونٹ کس حد تک استعمال ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ نیپرا نے حکومتی درخواست اب منظور کر لی ہے اور بجلی کے جو بنیادی ٹیرف ہیں اس میں 7 روپے 12 پیسے کا اندازہ کر لیں. تو بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ فکس چارج کیا ہیں، ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں انرجی اکانومسٹ ڈاکٹر خالد ولید صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا، پہلے تو سمجھائیے گا کہ یہ جس طریقے سے یہ مسلسل یہ عذاب بجلی کے بلوں کی صورت میں مسلط ہوتا جا رہا ہے صارفین پہ اور ہر کوئی بچنے کی کوشش کر رہا ہے. یقین کیجئے جن گھروں میں کھلے عام بجلی استعمال ہوا کرتی تھی اب وہاں پر ایک لائٹ وہ جلاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ 200 یونٹ سے پھر بھی نیچے آ سکتے ہیں یا ناممکن ہے؟ 200 یونٹ کس طریقے سے کنزیوم ہوتے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا سر؟ دیکھیں اس چیز کو نا تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. وہ یہ کہ جب ہم نے یہ سلیب سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا پاکستان میں تو اس ٹائم پہ پاکستان میں الیکٹریسٹی کی شارٹیج تھی اور گورنمنٹ کا جو ایم تھا، آبجیکٹیو تھا، وہ یہ تھا کہ کس طرح سے صارفین کو کم سے کم بجلی جو ہے وہ استعمال کرنے کی طرف لے کے آیا جا سکے. تو پھر سلیب سسٹم انٹروڈیوس کروایا کہ جیسے جیسے آپ زیادہ بجلی کنزیوم کریں گے آپ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. ابھی وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. ابھی پاکستان میں الیکٹریسٹی کیپیسٹی زیادہ لگی ہوئی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اگر اب ڈیمانڈ انکریز ہو تو وہ حکومت کے لیے فائدہ مند ہوگا، ٹیرف اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ کیپیسٹی چارجز جو فکس چارجز ہیں اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر وہ 1000 روپے ہیں اور 200 لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو تو ہر بندے کے پاس جو ہے وہ 50 روپے کیپیسٹی چارج آئے گا. لیکن اگر وہ 200 بندے بڑھ کے 500 بندے ہو جائیں تو وہ کیپیسٹی چارج جو ہے وہ صرف اور صرف 20 روپے رہ جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ جو کنزمپشن ہے اس کو بڑھا کے اپنے چارجز کو نیچے لا سکتے ہیں. تو ہمیں اس سلیب سسٹم کو شاید چینج کرنا ہوگا کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو 200 یونٹس بجلی ہے وہ گرمی اتنی زیادہ ہے پیک آورز میں، اور آپ کے جو ہمارا سٹرکچر بنا ہوا ہے گھروں کا سٹرکچر وہ اتنا زیادہ ہیٹ کو کیپچر کر لیتا ہے کہ 200 یونٹس میں رہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ سوشو اکنامک لیول کے بڑے ہی نچلی سطح پہ آ کے گزارا کرے ہوں گے. کوالٹی آف لائف جو ہے وہ اس سطح پہ مینٹین کرنا 200 یونٹ میں 2 پنکھے 2 بلب یہ جلیں گے. پانی کی موٹر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 200 یونٹ میں 2 پنکھے 2 بلب اور پانی کی موٹر، اس سے زیادہ کچھ نہیں چل سکتا. وہ بھی آپ اگر اس کو مینیج کر کے چلائیں تو پھر ہوگا. آپ کو روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ اپنی ریڈنگز کو چیک کرنا ہوتا ہے اور پھر جا کے دوسرا یہ کہ جو ہماری آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی بتایا کہ جو پرانے پنکھے لگے ہوئے ہیں گھروں میں وہ بھی بڑی زیادہ واٹیج کے ہیں. وہ کوئی 100 سے 120 واٹ کا پنکھا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بڑا ٹول لیتا ہے. تو ابھی فیڈرل بجٹ میں گورنمنٹ نے کچھ ایلوکیشنز کی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کو ریپلیس کر سکیں، لیکن اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ ان سلیبز میں رکھ سکیں. اسی سے جڑا ایک سوال سر، اسی سے جڑا ایک سوال، وزیر اعظم نے جب یہ کہا کہ 200 یونٹ والے صارفین کو ریلیف ملنے جا رہا ہے جولائی ٹو سپٹمبر، لیکن پھر انہوں نے کہا 94% صارفین اس سے مستفید ہوں گے. کیا 94% 200 یونٹ یوز کرتے ہیں؟ ذرا مجھے یہ میتھس ذرا سمجھا دیجئے. نہیں دیکھیں 94% کا نمبر تو تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہے اور تھوڑا سا ریلیف کا بھی نمبر جو ہے کی بات جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ہو جائے گی اس مد میں کہ آپ انکریز کر کے اور پھر اس انکریز کو واپس لے کے وہ بھی 3 ماہ کے لیے، تو شاید جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے، یہ ایک اگین سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہے، جس کی وجہ سے اسی طرح کی جو پالیسی میکنگ ہے اس نے پہلے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا. آپ کا جو فائنینشیل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے آپ کے انرجی سسٹم میں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے. صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ جب 2007-2008 میں آپ کا لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا تو اس ٹائم پہ ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کی گئی اور آئی پی پی سے بڑے لیوکریٹو ایگریمنٹ سائن کیے گئے اور ان پی پی ایز کو آپ نے انڈیکس کیا ڈالر کے ساتھ، ایکسچینج ریٹ کے ساتھ، انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے اب آج کی دیر میں اس ٹائم پہ تو لوڈ شیڈنگ کا کرائسس ختم ہو گیا لیکن اس شارٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آپ کا ابھی کا کرائسس جو ہے وہ بڑھ ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں نا کرائسس طرح طرح کے ہیں. ایک وقت جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت ہمارا کرائسس یہ تھا کہ بھائی بجلی نہیں ہے، بجلی پیدا کرنی ہے. پھر اس کے بعد جب بجلی ایک وقت ایسا آیا کہ ضرورت سے زیادہ بن گئی تو پتہ چلا کہ ہمارا جو ڈسپیچ کا نظام ہے وہ اتنی قابلیت نہیں رکھتا
کہ وہ اس بجلی کو ٹرانسمٹ کر سکے. تو ہمارے مسائل تو ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے سسٹم کی اوور ہال کی ضرورت ہے, وہ نہیں ہو سکا. اچھا, اس وقت ہم جو بیسکلی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی, میرے بھی ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ, میں ایک کمرے کی لائٹ بند کر رہا ہوں, دوسرے کمرے کی لائٹ بند کر رہا ہوں, اے سی 26 یا 27 پہ رکھ کے اتنی دیر چلا رہا ہوں, تو اس سے یہ بل آئے گا. ایک گھر میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ استری بھی استعمال ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ خاصی بجلی کنزیوم کرتی ہے. فریج تو مسلسل ہی آن ہوتا ہے. اس کے علاوہ واشنگ مشین کی بھی کنزمپشن خاصی ہوتی ہے. اگر ایک گھر میں لیٹ سے کہ میں اگر چاہتا ہوں کہ میرا 400 یونٹ سے کم بل آئے, لیٹ سے 300 یونٹ تک آئے یا 300 سے کم آئے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ لائک ہاؤ ڈو وی مینیج اٹ؟ اور اگر یہ تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, بجلی کی مطلب مثال کے طور پر واشنگ مشین یوز ہو رہی ہے, اگر آپ کا یہ استری یوز ہو رہی ہے, اگر آپ کا فریج ہے گھر میں, ایک 4 لائٹس ہیں, 2-3 پنکھے ہیں, تو کتنا بل اس کا جنریٹ ہوگا اندازاً روزانہ کے استعمال پہ؟ دیکھیں, اس کو ہم انرجی اکنامکس کی زبان میں انٹیگریٹڈ مینجمنٹ کہتے ہیں, اور اس کا سولوشن جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے الیکٹریسٹی اپلائنسز سے نہیں نکلتا, اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ, جو ایک بڑا کمپوننٹ ہے آپ کے بل میں یا آپ کی الیکٹریسٹی کنزمپشن میں, وہ آپ کا واٹر پمپ ہے, آپ کی موٹر ہے پانی والی. اگر آپ پانی کی مینجمنٹ جو ہے وہ اچھی کرتے ہیں تو بھی آپ بجلی بچا سکتے ہیں. اور پانی کی مینجمنٹ اچھی کرنے کے لیے آپ کو آپ کی یہ جو فسرس ہیں, آپ کی جو ٹوٹیاں ہیں, ان کو بھی چینج کرنا ہے. آج کل مارکیٹ میں ایسی اسمارٹ اپلائنسز آئی ہوئی ہیں جو آپ کو پانی کی کنزمپشن کم کر کے دیتی ہیں. دوسری سائڈ پہ ایک اور چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ٹرینڈز ہیں آپ کے بل میں. منتھلی کنزمپشن 1 سال کی شو ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ کے الیکٹرک کی بات کریں تو انہوں نے تو ایک ایپ بنائی ہوئی ہے جس میں وہ شاید کافی زیادہ عرصے کی ہسٹوریکل کنزمپشن جو ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی اس سال کا جو لیٹ سے جولائی کا مہینہ ہے, اس کو کمپیئر کرنا چاہیے پچھلے سال کے جولائی کے منتھ سے, کہ اس دوران میں آپ نے کیا اپلائنس نہیں لی ہے, کون سی اپلائنس خراب ہوئی, شارٹ سرکٹ ہوا, تو کیوں آپ کا جو بل ہے وہ انکریز ہوا. تو اس طرح سے اگر آپ تھوڑا سا دھیان رکھ کے یونٹس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سی اپلائنس جو ہے وہ زیادہ آپ کے گھر میں اضافہ ہوا اور وہ جو ہے وہ بجلی کنزیوم کری ہے. دوسری چیز جو پاکستان کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے گھروں کا ڈیزائن بنا دیا ہے, بلڈنگ کوڈز جو ہیں وہ ہمارے بڑے کانٹریری ہیں. اب تو اس پہ ڈاکٹر صاحب اب تو یہ کہ there are things that we can change and there are some things that we cannot. جس طرح کے ہم رہائش ہے, آپ سوچیں کہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں بھی کئی لوگ بستے ہیں. اب تو سچویشن ہی اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, ہوا نہیں آتی ہے, وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو 6 مہینے میں ایک اور چیز میں نے سنی تھی کہ اگر جیسے آپ 200 یونٹ سے نیچے پروٹیکٹڈ صارفین ہیں, اگر 6 مہینے میں ایک بار بھی اگر آپ اس سے آپ کا یونٹ تجاوز ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کو نکال کے دوسری سلیب میں پھینک دیا جائے گا جو کہ ہوگی ان پروٹیکٹڈ صارفین کی. از دیٹ سو؟ ایسا ہی ہے, اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ جی بالکل, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز کی ڈیفینیشن بنائی گئی ہے وہ یہی بنائی گئی ہے کہ آپ نے ایک ماہ میں بھی جو ہے وہ 1 یونٹ اوپر کنزیوم کر لیا تو آپ کا پہلے بل اگر 199 یونٹس کا 3500 روپے آ رہا تھا تو 201 یونٹس پہ آپ کا بل جو ہے وہ 7500 پہ چلا جائے گا, یعنی کہ 100% سے بھی زیادہ انکریز. اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے جو کہ سامنے ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ایک سگنیفیکنٹ لاس ہے پاور سسٹم کو, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ الیکٹریسٹی کی پرائس بڑھاتے ہیں خاص کر پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے لیے, تو اس سے جو الیکٹریسٹی تھیفٹ کی یوٹیلیٹی ہے وہ لوگوں کے لیے انکریز ہو جاتی ہے, اور لوگوں کا سسٹم سے جو ٹرسٹ ہے وہ ساتھ ساتھ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو کہ فور فرنٹ پہ ہوتی ہیں وہ پھر سفر کرتی ہیں اس وجہ سے کہ نان ریکوری آف بلز بڑھ جاتی ہے, لوگ بجلی زیادہ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ یوٹیلیٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, تو وہ آپ کی فائنینشیل انسٹیبلٹیز کا باعث بنتی ہے. تیسری چیز جو گورنمنٹ کو شاید یہ سمجھنے کی ہے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کمپیل کر رہے ہیں کنزیومرز کو کہ وہ کم سے کم بجلی یوز کریں تو شاید آپ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ شاید اوپر نہیں جا رہے ہوں گے, آپ کے جو SDGs ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایکسیسیبلٹی کا. آج کل کے دور میں چونکہ کیپیسٹی پاکستان میں زیادہ ہے اور ہم ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں 25,000 میگا واٹس تک, تو گورنمنٹ کو ٹیرف کے تھرو, پرائس سگنلنگ کے تھرو الیکٹریسٹی کنزمپشن کو انکریز کرنے کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ آپ اس کو ریگریسو رکھ کے ڈیکریز کرنے کی بات. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ولید ہمارے ساتھ, اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ بھائی کیا میتھس ہے جس میں بتایا جا رہا ہے, کیا سائنس ہے کہ جس کے تحت اتنا ریلیف ملنے جا رہا ہے, اور باقیتاً یہ ریلیف ہے کہ نہیں, یہ ہم نے آپ کے سامنے ساری سچویشن رکھ دی ہے. اپنے اپلائنسز آپ بہتر کر سکتے ہیں. دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ پانی کی موٹر جو ہے نا
وہ میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط یہ بتاؤں, اگر پانی آپ کے پیک آورز میں نہیں آتا تو آپ موٹر اس حساب سے مینج کریں. یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, جب پانی سپلائی ہوگا تبھی آپ نے پانی جو ہے لائن مین سے بات کر لیں جی, اس پہ لائن مین سے بات کر لیں. لائن مین کہے گا جی میں کیا کر سکتا ہوں, وہ سب کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ اچھے تعلق ہونا ضروری ہے. اس طرف ہم نہیں جاتے. بہرحال ہم ایک بار پھر چلتے ہیں اپنے اس ہونہار طالب علم کی طرف. ایان ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ہیں موجود. ایان کاشف سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے زبردست پوزیشن حاصل کی, پہلی پوزیشن حاصل کی, اس سے زبردست پوزیشن کیا ہوگی. ایان تھینک یو سو مچ, ایک بار پھر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. آئی ہوپ کہ اب کلیئرلی ہم آپ سے بات کر سکیں گے, صحیح آواز آ سکے گی. تو پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کی کیا اسٹریٹجی رہتی ہے, کس طرح پڑھتے ہیں, اتنی محنت کیسے کرتے ہیں, کوئی اسمارٹ طریقہ ہے یا بس تھرو آؤٹ آپ پڑھتے رہتے ہیں؟ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل تو ہمارے جو دانی اسکول بوائز کے جیسا ٹیچرس ہیں, سارا اسٹاف ہے, اس کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. جو ہم ٹاپک کرتے ہیں پہلے تو ہمارے ٹیچرس کی پوری کوشش ہے کہ ہمارا اس پہ کانسیپٹ بلڈ کریں. اس کے بعد ہمارے جو اسکول میں جو ایگزامینیشن کنڈکٹ کا جو پروسیجر ہے وہ بھی اپ ٹو دا مارک ہے, اور ہمارے ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد منتھلی ٹیسٹ. تو جو ساری پریپریشن ہے اس میں اسکول کا بہت بڑا اپنا بھی ہارڈ ورک ہے اور سب کمبائنڈ کر کے یہ اچیو کر پایا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاذ ہیں جن کی دوسری پوزیشن آئی ہے, یہ بھی آپ کے اسکول سے ہیں یا کہیں اور سے ہیں؟ یہ ایان دوبارہ اگر آپ بولیں تاکہ ہم اور ہمارے ناظرین سمجھ سکیں. نہیں, وہ ہمارے اسکول سے نہیں ہے. اچھا وہ آپ کے اسکول سے نہیں, لیکن آپ کی ویسے ملاقات ہوئی جب یہ پوزیشن ملی آپ کو؟ ملاقات ہوئی لاہور میں. تو وہ پھر آپ سوچیں تو آپ نے ان سے شیئر کیا, کیونکہ دیکھیں ویسے تو 5 نمبر بڑے میٹر کرتے ہیں, لیکن ویسے دیکھا جائے تو صرف 5 نمبر کا ہی فرق ہے. 1185 نمبر انہوں نے حاصل کیے. تو ان کے اور آپ کے اسٹڈی کے ماڈیول میں کیا فرق آپ نے دیکھا, کیونکہ آپ نے بھی بڑی محنت کی اور انہوں نے بھی؟ تو آئی تھنک جو چیز میٹر کرتی ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے. جو اسکول کا ڈفرینس ہے جو ٹیچرس کے, آئی تھنک اس کا میٹر کرتا ہے. ڈفرینس جو ہے وہ ٹیچرس, ہمارے جو اسٹاف ہے اس کا ہی ہے. اچھا یہ بتائیں, وزیر اعظم سے ہم نے دیکھا آپ کی ملاقات ہوئی, سو بڑا سراہ رہے تھے, سو کیسے کہ آپ نے ان سے یونیورسٹی کے بارے میں ذکر کیا, کیا آپ نے کس خواہش کا اظہار کیا؟ میں نے ان سے یہ خواہش کی تھی کہ جو دانی اسکولز ہیں ان کو اگر یونیورسٹی سے پروموٹ کر دیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے فردر ایک بہت آسانی ہوگی تاکہ وہ اپنی تھرو آؤٹ دا اسٹڈی کنٹینیو کر سکتے دانی سے. تو میں نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا, جو ہم نے کہا ہے کہ وہ ضرور بات کریں گے آگے. اچھا, اور آگے کیا ارادے ہیں آپ کے, اب کیا کیونکہ یہ بڑا ایک سوال ہوتا ہے آج کل کے اسٹوڈنٹ سے, بیکاز اتنے سارے آپشنز ہیں. سو ہم ایک ایسے طالب علم سے جاننا چاہتے ہیں جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی, کیا ایم ہے, کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا میرا ایم ہے. اوکے, سائبر سیکیورٹی میں میرا انٹرسٹ ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ ایان کاشف. گو کہ آپ کو سمجھنا یہاں پر آواز ٹیکنیکل کچھ ایشوز تھے, انٹرنیٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو لیکن بہرحال پھر بھی آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. اور یہ ہے کہ آپ کے اندر کلیئرٹی موجود ہے. آپ سوچیں صدف, اس ننھی سی عمر میں اتنی کلیئرٹی موجود ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا بننا ہے. اور ہمارے ایم تو یوں چینج ہوتے تھے, جس دن کوئی آپ کا ٹیم کا پلیئر اچھا کھیل جائے تو اس کے بعد آپ نے, میں نے تو عبدالرزاق بننا ہے, میں نے تو بیٹنگ کرنی ہے بڑی, ٹینس میں تو اچھا کھیل جائے تو آپ نے کہنا تھا میں نے تو. بہت سارے لڑکوں کے مجھے لگتا ہے یہ خواب ہوتے ہیں کہ انہوں نے کرکٹ میں جا کے, اس وقت ایسے خواب ہوتے تھے. نہیں کوئی بات, بڑے خواب دیکھنے چاہیے اور بڑے خواب دیکھنے سے آپ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اپڈیٹس ہیں وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری ہے. اپیلوں پر آخری سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کر رہے ہیں. خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف ایڈوکیٹ نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے. تو فاروق اجاز مزید تفصیلات دیں گے اس سے متعلق, بتائیے گا جی. فاروق اجاز ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اپیلوں پر آخری سماعت ایڈیشنل سیشن جج کر رہے ہیں, اور خاور مانیکا کا وکیل زاہد آصف ایڈوکیٹ نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے اور اس وقت ان کے دلائل جاری ہیں. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی نکاح کیس میں اپیلوں میں سزا کے خلاف اپیلوں پر یہ سماعت ہو رہی ہے, اور یہ آخری سماعت ایڈیشنل سیشن جج کر رہے ہیں.
اچھا جی، اب آپ کو بتا دیں کہ گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے ان کی زیر صدارت قومی غذائی تحفظ اور تحقیق اور پاسکو سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں ویٹ بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم اسپارکو کو نمائندگان کو شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے پاسکو کی نجکاری سے متعلق لاہ عمل تیار کرنے اور وفاقی حکومت کی گندم خریداری کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ ترتیب دینے کی بھی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صوبوں، جی بی، آزاد کشمیر کی حکومتوں اور دیگر متعلقہ اداروں سے مشاورت کی جائے۔ اجلاس کو ویٹ بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ اور ٹی او آرز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو گندم، دیگر فصلوں کی پیداوار بڑھانے اور پاسکو اصلاحات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر محمد اورنگزیب، عطا تارڑ، چیمہ اور دیگر نے شرکت کی۔ اور آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم بریک کے بعد آ رہے ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملے گی یا نہیں، آج دوپہر 12 بجے سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا جائے گا، اور راجہ محسن اعجاز ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے بتائیے گا جی۔ دیکھیے 12 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں 13 رکنی فل کورٹ، جس نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی، وہ آج یہ محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ 9 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جب اس کیس کی سماعت مکمل ہوئی تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا، اس حوالے سے مشاورت کے بعد بتایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غیر معمولی طور پہ عام طور پہ اس طرح فل کورٹ کے مشاورتی اجلاس نہیں دیکھے گئے، لیکن اس کیس سے متعلق فل کورٹ کے 2 مشاورتی جو اجلاس ہیں وہ منعقد کیے گئے۔ اسی کیس کے فیصلے سے متعلق ججز کے درمیان جو ہے وہ مشاورت کا عمل بھی ہوا۔ پھر گزشتہ روز جو مشاورتی فل کورٹ اجلاس تھا، اس کے بعد ایک کاز لسٹ جاری کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا کہ صبح یعنی آج صبح 9 بجے کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور 3 رکنی ریگولر بینچ جو کورٹ روم نمبر 1 میں کیسز کی سماعت کرتا ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا۔ تاہم رات گئے پھر ایک نئی کاز لسٹ جاری کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ 3 رکنی ریگولر بینچ نہیں بلکہ یہ جو کیس کا فیصلہ ہے یہ 13 رکنی فل کورٹ ہی سنائے گا، جس نے اس کیس سماعت کی تھی، اور ساتھ ہی وقت کی بھی تبدیلی کی گئی۔ پہلے جو فیصلہ صبح 9 بجے سنایا جانا تھا، اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ 12 بجے سنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام جو فریقین ہیں انہیں بھی فیصلہ سنایا، اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ سے متعلق جو عدالتی نوٹسز ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور اہم سوالات ہیں جن کے جواب جو ہیں وہ اس فیصلے میں سامنے آنے ہیں، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں، کیا یہ جو اسپیشل سیٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ نشستیں خالی رکھی جا سکتی ہیں یا نہیں، اور پھر اگر کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کوالیفائی نہیں کرتے تو کیا متناسب نمائندگی سے زیادہ نشستیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے اس کیس میں کیا تھا، کیا ایسا ممکن ہو پائے گا یا نہیں۔ یہ ایک انتہائی جو 4 اہم سوالات ہیں جس کے جواب اس فیصلے سے ہی سامنے آنے ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد 12 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں جب یہ ججمنٹ اناؤنس کی جائے گی تو اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر اور سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا، کیونکہ اس کیس کی جو تمام سماعتیں تھیں، پہلی وہ سماعت جو 3 رکنی بینچ نے کی تھی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں، اسے چھوڑ کے بقیہ تمام جو 6 سماعتیں تھیں انہیں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ تو آج یہ جو ججمنٹ ہے یہ بھی جب اناؤنس کی جائے گی تو اسے بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آج کہہ رہے ہیں راجہ محسن کہ جو سماعت کے بعد جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ بھی براہ راست دکھایا جائے گا۔ جی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک آخری چیز رہ جاتی ہے تو وہ وائی ناٹ۔ اور جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑے بڑے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے ہوئے ہیں۔ ہاں جمعے کے دن کا ہی مطلب انتخاب کیا جاتا ہے ہمیشہ سے، یعنی کہ چیف جسٹس صاحبان تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے اب اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ طے ہو جائے گا مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ اچھا ہم جہاں پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو وہیں پر جو معاشی بے روزگاری ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ معاشی عدم استحکام کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ واقعتاً آپ نے درست فرمایا کہ بے روزگاری کی شرح میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک بحران اس کا ہمیں سامنا ہے۔
اور لوگ نوجوان پریشان ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں. بے روزگاری کی شرح بتائی جا رہی ہے کہ 10.3% ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے نمبرز عموماً لوگوں کو سمجھ نہیں آتے کہ یہ در حقیقت کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو یہ تعداد آبویسلی لاکھوں میں ہے, کیونکہ یونیورسٹیز میں لوگ موجود ہیں, کالجز میں لڑکے موجود ہیں, اور جب آپ یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ باہیں کھول کے آپ کا انتظار کرے گی. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسکلڈ ہونا آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. آج کل اسکل سیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز ادروائز جو ہے وہ چیزیں بہت مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہیں. اچھا جی, تو اب یہ تمام تر صورتحال ہے جس میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ہنر ہونا, اسکل سیکھنا ضروری ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ کہتے ہیں نا آئی ٹی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, آئی کی طرف بہت جا رہے ہیں, تو اس طرف بھی آپ ضرور اپنی ریسرچ کریں اور ساتھ میں آگے بڑھیں. اور دوسرے طریقے بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ کراچی کے خاتون نے کیا ہے کہ پرانے اخبارات, کاغذ اور کچرے سے ملنے والے پلاسٹک کو آمدنی کا ذریعہ بنا دیا. آپ سوچئے کہ ڈفرینٹلی آپ کو سوچنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. تو ایسا ہی ایک کراچی کی خاتون نے کام کیا ہے. کیا کیا ہے روحا فاطمہ اپنی اس رپورٹ میں بتا رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں پرانے اخبارات, بیکار کاغذ یا یوں کہہ لیں کہ اسٹور روم میں پڑی ردی ماحول کو آلودگی سے بچانے کے کام بھی آ سکتی ہے؟ ایسا آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. اخبار پر مختلف رنگوں کے خوبصورت اسٹیمپ لگاتی یہ ہیں نرگس, جو پرانے اخبار سے شاپنگ بیگ بنا رہی ہیں. نرگس کہتی ہیں کہ یہ کام شوق بھی بن گیا ہے اور آمدنی کا ذریعہ بھی. بیٹے ناشتہ کرا کے اسکول چھوڑتی ہوں, پھر میں یہاں آتی ہوں, تو مجھے یہاں جاتے تو کچھ 4:30-5 بھی بج جاتا ہے. کچھ سیکھنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, تو پھر میں شوق میں یہ کام سیکھ لی. نرگس نہ صرف پرانے کاغذ کو کام میں لاتی ہیں بلکہ کچرے سے ملنے والے پلاسٹک سے شاپنگ بیگ بھی بناتی ہیں. شروع میں تو بہت پریشانی بھی ہوئی, بلاک کبھی پیسے لگ جاتا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا, اس لیے تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہوئی. یہ ایک دن میں 40 پیپر کر لیتی ہوں. کروشیا سے شاپر کو جوڑنا اور سادے سے کاغذ کو رنگوں میں بھرنے کا ہنر نرگس کے پاس ہے. نرگس نے اپنے ہنر کے ذریعے بیگز اور سجاوٹ کا سامان بنا کر نہ صرف ماحول کو بہتر بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے بلکہ ذریعہ معاش بھی بنایا ہے. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. کیا بات ہے, دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہم جنہیں ردی اور فالتو چیزیں سمجھتے ہیں ان کو کارآمد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا جی, اب ذرا ہم گھوم پھر کے اپنے مسائل کی طرف جاتے ہیں, انرجی کے مسائل پہ. اور انرجی جی اس وقت لوڈ شیڈنگ سے تمام تر صوبے متاثر ہیں. ایسے میں ہر صوبے کی گورنمنٹ اب جو سولر منصوبے ہیں وہ لے کر آ رہی ہے. تو بات کر لیتے ہیں پنجاب کے بعد, سندھ کے بعد KP حکومت نے بھی سولر منصوبہ پیش کر دیا ہے اور اب شہریوں کو مفت سولر سسٹم فراہم کیا جائے گا. ابتدائی طور پر 1 لاکھ گھرانوں کو یہ سولر سسٹم دیا جائے گا. اچھا, اس میں کیا ہے, تاریں ہیں اور انورٹر پنکھے بھی اس سولر پیکج کا حصہ ہوں گے. 3 کیٹیگری میں یہ منصوبہ جو ہے مکمل کیا جائے گا. اور جیسے ملک کے باقی حصے پشاور سمیت KP کے اور شہروں میں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, اس میں تھوڑی بہت بہتری آ سکے. بالکل جی, اور یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اب اس کے اندر آپ کو آلٹرنیٹیوز کی طرف جانا ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ از چپنگ ان, اور یہ 1 لاکھ گھرانوں کو سولر سسٹم دیے جائیں گے. اچھا, یہ انورٹر پنکھے دینا اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی اچھے خاصے اب مہنگے ہو گئے ہیں. 10 سے 12 ہزار روپے کا ایک یونٹ مل رہا ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کے لیے خاصی یہ چیز باعث پریشانی ہے. تو اب یہ ہے کہ KP میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ اچھی خاصی ہو رہی ہے, اور ایک تو ریکوری کے بھی ایشوز ہیں وہاں سے, لیکن 12 سے 14 گھنٹے, جبکہ دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو سولر منصوبہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد ملے گی. تو یہ زبردست ہے. اچھا, دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ, خاص طور پر امریکہ ہو گیا, اس کے بعد چائنا ہو گیا اور پھر انڈیا, یہاں پر بہت زیادہ سولر سسٹم پر فوکس کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پاس تو ابھی پتہ ہے نا آپ کو کہ درمیان میں اس کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کس طریقے سے اس پہ مزید ٹیکسز لگائے جائیں. ابھی تو اس پہ کہتے ہیں نا آدھی ادھوری بات ہوئی ہے, اس پہ مزید بھی ابھی ہونا باقی ہے. اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا موسیقی کا, تھوڑا سا سر اور تال کا. پاکستانی گلوکاروں نے ہر طرف دھوم مچا رکھی ہے اور اب ایک اور پاکستانی گانے کا جادو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا پر چھایا ہوا ہے. اور فیفا ٹورنامنٹ میں کوک اسٹوڈیو سیزن 15 کے گانے بلاک بسٹر نے رنگ جما دیا ہے.
اور فرانسیسی جو ایک فٹ بالر ہیں، سٹار فٹ بالر ہیں، جنہوں نے ورلڈ کپ کے فائنل میں کیا زبردست انہوں نے پرفارمنس دی تھی، کیلین امباپے. تو کیلین امباپے کے بلاک بسٹر گانے پہ انٹری کی ویڈیو فیفا کے آفیشیل ٹک ٹاک اکاؤنٹ نے جاری کر دی ہے. تو دیکھیے ذرا. اس سے پہلے میسی کو بھی جب برتھ ڈے وش کی گئی تھی تو اس پر بھی جی عارف لوہار صاحب کا جگنی گانا جو ہے مجھے لگ رہا ہے کوئی دیسی بندہ بیٹھا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ، وہاں پر فیفا کے ٹک ٹاک پہ. پتہ کریں کوئی پاکستانی ہٹ ہو جائے نا، چاہے اس کو آپ اس کے لیرکس سمجھ نہ سکتے ہو، اگر وہ ہٹ ہو جائے تو بس پھر وہ ریلز. اور آپ کو پتہ ہے کارنر میں بیٹھے ہوئے چاہت فتح علی خان پوچھ رہے ہیں میرا کیا قصور ہے، ان کا میرا گانا کب لگے گا؟ 28 ملین تک تو پہنچ ہی گیا تھا. کرسٹیانو رونالڈو کیا میرا گانا یوز کریں گے؟ بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کیا بات ہے پاکستانی ایتھلیٹس کی، نوجوانوں کی، کوئی بھی کھیل ہو اپنا نام بنا رہا ہے، مارشل آرٹس ہو، باکسنگ ہو، اسکواش ہو، ہمیں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اچھی خبر ملتی ہے سننے کو. ایسی خبر سنوکر سے آئی ہے جہاں ایشین سنوکر چیمپئن شپ میں ہمارے جو زبردست اویس منیر ہیں انہوں نے پرفارمنس دی ہے اور سعودی عرب میں کھیلے گئے ایونٹ میں فائنل میں ہانگ کانگ کے کیوسٹ نینسن وانگ کو 3-6 کے فریم سے شکست دی ہے. جی تو اس پر بات کر لیتے ہیں. اویس اللہ منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اویس، اور بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو بھائی. اور یہ کس طریقے کا، یہ کس طرح سے کا فائنل رہا؟ واز دیٹ ایزی فار یو؟ جتنا آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے یا اتنا مشکل تھا؟ جی ظاہر ہے ایشین گیمز ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں 12-13 ممالک اس میں حصہ لیتے ہیں اور گیم چل رہی ہوتی ہے. کافی ٹف ایشین چیمپئن شپ ہوتی ہے. پہلے بھی اس سے پہلے بھی میں نے 2 منتھ پہلے ایشین چیمپئن شپ پیریڈ اس کا فائنل میں لوز ہوا تھا. اوکے. اور اب 6 ریڈ ہوگا 2 منتھ بعد انشاءاللہ پاکستان سے دیا اس کا گولڈ میڈل لے کے میں پاکستان میں. اچھا، اور ظاہر ہے آپ ہم جاننا چاہیں گے کہ کتنے یہ پوری جو چیمپئن شپ تھی کس طرح، کتنے میچز آپ نے جیتے، کہاں کہاں کامیابی سمیٹی، سب سے ٹف آپ کا کس سے رہا کمپٹیشن؟ ٹف میرا کوارٹر فائنل تھا، وہ بھی ہانگ کانگ کے ساتھ ہی تھا نا. وہ تو ٹھیک تھا، شکر الحمدللہ 4 رن. اوکے. اچھا وی آر لائیو ویس تو جی. اچھا بس آپ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ فریم از فائن. یہ بار بار بس خیر بات نہیں، آپ سیٹ کر لیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی لائیو کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں جو ہے جہاں ہے کہ بنیاد پر سامنے آتا ہے. اویس سے ہم بات کر رہے ہیں. اویس اللہ منیر ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں. اچھا یہ بتائیں اویس، تھوڑا سا اپنی ہسٹری تو بیان کریں، کب سے یہ سنوکر کھیل رہے ہیں اور یہ سفر آپ کا کب سے شروع ہوا تھا پروفیشنلی؟ جی میں تو 2005-6 میں سٹارٹ کی تھی میں نے گیم. بس اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کے میں نے سٹارٹ کیا گیم. اچھا وہ تو چھوڑ گیا، بس میں پھر لگا رہا ہوں اور بس پھر کلب وغیرہ بھی بنایا، کسی کوئی بزنس بنا کے پھر لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک نے کامیابی عطا کی ہے. تو ویسے کیا اس میں کوئی پریکٹس کیا ہوتی ہے، کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں؟ تو پاکستان میں ان کا کیا مطلب آپ کہیں گے اچھی فیسلٹیز ہیں اس حوالے سے؟ فیسلٹیز تو بتاؤں یہاں پہ پاکستان میں تھوڑی سی آپ کو بہتر ہی پتہ ہے، لیکن ہمیں اتنا پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ بیسک پلیئر تو پاکستان میں سنوکر پلیئروں کے اپنے کلب ہیں اور جب اپنا کلب بنا لیتے ہیں تو پریکٹس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. پریکٹس تو ساری باتیں کرنی پڑتی ہے، 7-8 گھنٹے ٹیبل پہ گزاریں گے تو پھر ہی آپ حاصل ہوگا. اچھا ویسے ہم نے پاکستان نے بڑے ماشاءاللہ سے ورلڈ چیمپئنز بھی اس حوالے سے پروڈیوس کیے ہیں، اور ایک چیز آپ کی یہ ہے کہ یہاں پر ویسے تو ہم بڑے اسپورٹس کی بات کرتے ہیں لیکن یہ باقاعدہ سنوکر کھیلنے کا بڑا ایک ٹرینڈ ہے اور لوگ اس کو مطلب بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آپ کسی کلب میں چلے جائیں وہاں پر اچھے خاصے آپ کو کوئی ٹیبل خالی بڑی مشکل سے ملتی ہے. جی اسی طرح ہی ہے، لیکن پلیئر چلا جائے تو اس کی امید کرتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں بڑی اچھی بات ہے کہ ملتی ہے. چلیں جی، وش یو دی بیسٹ اویس. بڑی آپ نے کامیابی سے بیٹی، اور کیا بات ہے. ہاں کیا بات ہے. اچھا اب جب پھر گھوم پھر کر ہمارے مسائل، اور اس وقت گرمیوں کا سیزن ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، بجلی کے بل بھی بہت آ رہے ہیں، تو اب سائنسدانوں نے ایک ایسا کائنات میں ایک سیارہ کہتے ہیں نا، انہوں نے اس کو ڈسکور کر لیا ہے جو زمین کی طرح کا ہے. یعنی کہ آپ کو اتنا ہی گرم ہے جیسے نہیں. مزے کی بات اس میں یہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیارہ ہے، اس کی آب و ہوا، درجہ حرارت زندگی کے لیے موزوں ہے.
मतलब उतनी गर्म नहीं है। अभी तो हालात ऐसे हो गए कि जिंदगी के लिए दर्जा हरारत मौजू नहीं लगता। यहाँ पर हमारे पास पैसे इतने नहीं है कि कराची से हम गिलगित जा सकें और ये दूसरे सैयारे पे हमें भेजना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी के लिए मौसम है। पता चले वहाँ पर जाके बोलें कि ऑक्सीजन अपनी लेके आना, यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। तो ज़िंदगी के लिए मौजू क्या हुआ? वहाँ पर सब्जियाँ उगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मतलब दर्जा हरारत ऐसा है कि वो बेरेबल है और ज़ाहिर है ज़िंदगी के लिए, चाहे वो प्लांटेशन आप करना चाहें और यानी कि इसका मतलब है प्लांटेशन करना चाहे तो ऑक्सीजन होगी वहाँ पर, ऑक्सीजन होगी बिल्कुल, और मट्टी भी, समंदर भी है, मट्टी भी है। तो पता चले हमारे प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं, कॉर्नर का प्लॉट पहले ही यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ समंदर भी मौजूद है, पता चले आग का समंदर हो। बहरहाल इसके साथ ही भाई अब आपसे इजाजत चाहेंगे। मैंने तो सोच लिया अगर आसान किस्तों पे मिल रहा है तो कॉर्नर का प्लॉट में गिलगित तक तो गई नहीं आप, इंशाल्लाह किसी दिन यूके से होके आगे। हमें इतने गेस्ट मिलते कहते हैं आप आए, हम आपको चाय पिलाएंगे, आके खाने खिलाएंगे। चलो उन्हीं की सदफ दावत की अगली मंजिल वो सैयारा हो सकती है, हमारी अगली मंजिल गिलगित होगी। चले जी, आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।